دیکھیں ہم اب تک کوشش یہ کرتے رہے ہیں کہ ویسٹرن فلاسفی کی مختلف ڈائمینشنس کو ڈسکس کرتے رہیں، لیکن اس کا نتیجے میں محسوس یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک کوہرنٹ ویو نہیں بن پاتا اسٹوڈنٹ کے ذہن میں، اور کچھ بنیادی کی کانسیپٹس ہوتے ہیں جو ریپیٹیڈلی استعمال ہوتے ہیں اس ڈسکشن اور ڈسکورس کے اندر. تو پہلے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کی کلیریفیکیشن ہو جائے، جو کہ اوتھینٹک انٹرپریٹیشن یا اوتھینٹک میننگ یا انڈرسٹینڈنگ ہے ان ٹرمس کی جو کہ ریگریسلی استعمال ہوتے ہیں ڈسکورس کے اندر. پہلے ان کانسیپٹ اور ان ٹرمس کے بارے میں لوگ کلیئر ہو جائیں، اور اس کے بعد پھر ہم ایک ویسٹرن فلوسافیکل ٹریڈیشن کو سپن جو ہے وہ ڈسکس کر لیں انہی کنسیپچول فریم ورکس کے اندر جن کو ہم پہلے سے ڈسکس کرتے ہیں. تو پہلے ہم جو پہلے شروع کے کچھ سیشنز ہوں گے وہ کنسیپچول نوعیت کے ہوں گے، جس میں بنیادی کانسیپٹ جو استعمال ہوتے ہیں کنٹمپریری فلوسافیکل ڈسکورس میں، ان کو پہلے ان کی اپنی تاریخیت اور ان کی اپنی ہسٹوریکل پرٹیکولیرٹی میں سمجھ لیا جائے، اور اس کے بعد پھر انہیں استعمال جب ہم کرتے ہیں جو بھی ہماری ڈسکورس ہوتی ہے اس کے اندر اس کے تناظر میں ہی رکھ کر ان کو سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے. اور جب ہم یہ کانسیپٹ ڈسکس کر لیں گے تو اس کے بعد پھر ہم ویسٹرن سویلائزیشن کو 4 لیولس کے اوپر پڑھیں گے. پہلے ہم کلاسیکل پیریڈ کو دیکھیں گے، اس کے بعد ہم اس کو کرسچن یا اسکولاسٹک پیریڈ کے اندر دیکھیں گے، اس کے بعد ہم ماڈرنزم کے اندر اور پھر پوسٹ ماڈرنزم کے اندر. تو 4 مختلف ڈومینس کے اندر ہم ویسٹرن تھاٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور ہم کچھ ایسے بنیادی سوال اٹھائیں گے کہ جب ہم کہتے ہیں ویسٹرن سویلائزیشن تو اس کی بنیاد کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ کیا گریکو رومن سویلائزیشن سے شروع ہوتی ہے، یا کرسچن اسکولاسٹک فلاسفی سے شروع ہوتی ہے، یا جوڈائیو کرسچن سویلائزیشن سے وہ ڈٹرمن ہوتی ہے، یا انلائٹنمنٹ سے؟ تو اس میں ہم ڈیفائن کرنے کی کوشش کریں گے ان پیرامیٹرز کو جن کی بنیاد پر ہم ڈفرینشیٹ کر سکیں گریکو رومن سویلائزیشن کو کرسچن سویلائزیشن سے، اور کرسچن سویلائزیشن کو انلائٹنمنٹ یا یورو سینٹرک سویلائزیشن جسے ہم آج ویسٹرن سویلائزیشن کے طور پر پہچانتے ہیں. اور اس کی بنیاد پر ہم ممیز بھی کر سکیں گے کہ کس طریقے سے گریکو رومن آئیڈیلز یا گرینڈ نیریٹو سے کرسچن گرینڈ نیریٹو ڈفرینٹ تھے، اور کس طرح کرسچن گرینڈ نیریٹو سے ڈفرینٹ ہے انلائٹنمنٹ کے گرینڈ نیریٹو. تو اس سے جو ہے ہمیں کافی سمجھنے میں مدد ملے گی کہ کیا موجودہ جو اینٹیگنزم ہے مسلمانوں کے درمیان اور ویسٹرن سویلائزیشن کے درمیان، کیا اس کی روٹس کرسچن روٹس ہیں یا جوڈائک روٹس ہیں، یا یہ ایک الگ قسم کی سویلائزیشن ہے. تو اس پہ ظاہر ہے کہ مختلف انٹرپریٹیشن ہیں، ظاہر ہے کوئی ایک پوزیشن ہم اس بارے میں نہیں لے سکتے، لیکن میری جو پوزیشن ہے یا جو میں سمجھتا ہوں کہ ریلیٹیولی بہتر پوزیشن ہے اس ایشو کو دیکھنے کی، وہ پیش کر دی جائے گی آپ کے سامنے. جس کو اس پہ اعتراض ہے ان اعتراضات کو ہم ڈسکس کر لیں گے. لیکن یہ کہ ظاہر ہے کہ ہسٹری کو دیکھنے کا کوئی ایک طریقہ یا ایک پرسپیکٹو نہیں ہوتا، اور جس فینومینا سے آج ہم ڈیل کر رہے ہیں اس کے بارے میں برنارڈ لوئس کہتا ہے کہ the history has not only been preserved but history has been preserved to deconstruct history. ہسٹری کو اس طرح محفوظ کیا گیا ہے کہ اس کی اصل کو ڈیکنسٹرکٹ کیا جائے. تو 2 پروسیس ساتھ ساتھ چل رہے ہیں کہ preservation of history for the destruction of the history، اور ری انٹرپریٹیشن ہے ہسٹری کی. تو یہ بہت ہی خوفناک قسم کا پیراڈائم ہے، اور ایک خاص قسم کا فلاسفی آف ہسٹری آپ کو ذہن میں کلیئر ہونی چاہیے اس پورے ڈسکورس کو سمجھنے کے لیے. تو ظاہر ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے تو آپ کو کانسیپٹ ذرا کلیئر ہوں. فلوسافیکلی یہ جو ٹرم استعمال ہوتی ہیں اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، اوتھینٹیکلی کسی بھی لٹریچر کے اندر وہ میننگ ان ٹرمز کے یہی لیے جاتے ہیں. جب وہ یہ کلیئر ہو جائیں تو پھر اس کے بعد ہم ان 4 اسٹیجز کے اندر اس کو ڈسکس کریں گے. پھر ہم ایک تیسری اسٹیج کے اوپر ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ یہ ریلیجن، سائنس
اور فلسفی کے جو ڈومینز ہیں اور جو ان کے اوور لیپنگ ڈومینز ہیں ان کو بھی ہم ڈسکس کر لیں کہ بھئی ریلیجن کی جو پرائیورٹیز اور فلسفی کی پرائیورٹیز اور سائنس کی پرائیورٹیز بہت جگہ پر اوور لیپ کرتی ہیں. تو کہیں پر لگتا ہے کہ یہ کمپلیمنٹری ہیں, ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں, کہیں پر لگتا ہے کہ کانٹرڈکٹری ہیں, ایک دوسرے کو ریجیکٹ کرتے ہیں, کہیں پہ لگتا ہے کہ پیرالل ہیں, ساتھ ساتھ چلتے ہیں, نہ اوور لیپ کرتے ہیں نہ ریکنسائل کرتے ہیں, اپنے اپنے پیراڈائمس ہیں سب کے. تو ان کو بھی ہم دیکھیں گے, لیکن اس کے لیے جس سطح کی آپ کو کنسیپچول گراؤنڈنگ چاہیے پہلے ہم اس پہ توجہ دیں گے, کیونکہ ہم نے اب تک اس پہ توجہ دی نہیں اور ہم یہ سمجھتے رہے ہیں کہ لوگ ریڈنگ کر کر جو ہے ان چیزوں کو اوور کم کر لیں گے, لیکن چونکہ وہ بار بار وہ ٹرمز ریپیٹ ہوتی ہیں اور اسٹوڈنٹ جب کوشچن کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ ان کانسیپٹس کو مس انٹرپریٹ کر رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ صرف اس دائرے میں ان کو گفتگو نہیں کرنی, یہاں سے باہر نکل کر بہت سارے پڑھے لکھے لوگوں میں بیٹھ کے بھی ان کو گفتگو کرنی ہے, تو ان کے کانسیپٹ اتنا کم از کم کلیئر ہو کہ وہ کسی قسم کے ڈسکورس میں شامل ہو سکیں اور اس کو سمجھ سکیں. ٹھیک ہے, تو خالد بھائی آج جو ہے وہ میں شروع کروں گا پہلے جو 3 بنیادی فلسفے کی برانچز ہیں, ان تینوں برانچز کو اور اس کو اس طرح سے لے کے چلوں گا کہ زندگی کے ساتھ اس کا تعلق سمجھ میں آئے. دیکھیں 3 طرح کے بنیادی سوالات ہیں جو ہر انسان کے ذہن میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, 3 سوالات. نمبر 1, واٹ از ریالٹی, حقیقت کیا ہے. دوسرا سوال انسان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اس حقیقت کو میں کیسے جان سکتا ہوں. ٹھیک ہے, جیسی جو بھی حقیقت ہے اس حقیقت کو میں جان کیسے سکتا ہوں. ظاہر ہے کہ حقیقت کو جب تک میں ادراک کے حقیقت نہیں ہوگا تو حقیقت کے ہونے یا نہ ہونے سے میں تو آشنا نہیں ہو سکتا. تو ہاؤ ایم گوئنگ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ ریالٹی, دیٹ از دا سیکنڈ کوشچن. دا تھرڈ کوشچن از واٹ آٹ ٹو بی اینڈ واٹ آٹ ناٹ ٹو بی, کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے. یہ 3 بنیادی سوال ہوتے ہیں جو کہ ہر انسان, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس نے زندگی میں فلسفہ پڑھا یا نہیں پڑھا, فلسفہ پڑھنے نہیں پڑھنے سے اس کا کوئی تعلق نہیں. ہر انسان چاہے اس کی بیسک ایجوکیشن ہوئی ہے یا ایجوکیشن نہیں ہوئی, ارریسپیکٹو آف دا فیکٹ, نہ صرف یہ 3 سوالات اٹھاتا ہے اپنی زندگی میں اور ان تینوں سوالات کے جوابات بھی اپنے ذہن میں رکھتا ہے. What is reality? How I am going to understand that reality? And the third question is what ought to be and what ought not to be. ان 3 سوالات کے گرد انسان کی زندگی گزرتی ہے, اور ہائیڈگر کہتا ہے we cannot make our life meaningful without answering these questions. We cannot answer these questions. That means that we cannot make our existence meaningful in this world. جب تک کہ آپ اپنی زندگی کے کوئی معنی کا تعین نہیں کر سکتے, جب اس وقت تک جب تک کہ آپ ان سوالات کے جوابات نہیں دیتے. پوری 2500 سال کی جو فلسفے کی تاریخ ہے اس میں فلسفیوں نے ان 3 سوالات کے, بعض بڑے فلسفی جو ہیں انہوں نے ان تینوں سوالات کے جوابات دیے ایک مربوط سسٹم کے اندر, اور جو بڑے فلسفی ہوتے ہیں جو ان تینوں سوالات کے اس طرح جواب دیتے ہیں کہ ان کا آپس میں ایک تعلق ہوتا ہے, ان کو ہم سسٹم بلڈرز کہتے ہیں. سسٹم بلڈر ایسا فلسفی جس نے پورا سسٹم کھڑا کیا. اس نے یہ بھی بتایا کہ حقیقت کیا ہے, اس نے یہ بھی بتایا کہ حقیقت کو کیسے جانا جائے گا, اور اس نے یہ بھی بتا دیا کہ اچھائی برائی کیا ہے, کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے. یہ کہلاتے ہیں سسٹم بلڈر. یہ کم خال اس سطح کے فلسفی آپ کو ملیں گے جو اس سطح پہ جا کے کام کرتے ہیں. لیکن جو بھی اس سطح پہ جاتا ہے وہ ایک بڑا فلسفی ہوتا ہے کہ وہ ان تینوں سوالوں کے کوہیرنٹلی جواب دیتا ہے. لیکن بعض ایسے فلسفی ملیں گے جس صرف ایک ڈائمینشن کو فوکس کریں گے, بعض تیسری سطح کے سوال کو ڈیل کریں گے اور وہیں پہ اپنی بات ختم کر دیں گے, بعض دوسری سطح کے سوال کو اٹھائیں گے اسی پہ ختم کر دیں گے, بعض پہلی سطح پہ جائیں گے اسی پہ ختم کر دیں گے. لیکن جو انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ کہ اگر اس نے تیسری سطح کا سوال ایڈریس کیا ہے تو پہلے 2 سوال کے جواب پریزیوم کرتا ہے. اگر وہ دوسری سطح کا سوال کا جواب دے رہا ہے تو
پہلا اور تیسری سطح کے جوابات اس سے پہلے سے پرزیوم کر رکھیں. جب آپ اس کا فلسفہ پڑھیں گے تو اوور ویلمنگلی آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کہ حقیقت کا اس کے پاس کیا تصور ہے اور اچھائی برائی کا کیا معیار ہے. You know what I mean؟ تو یہ تینوں سوال جو ہیں آرگینیکلی لنکڈ ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اور ایک ایسا آپ کو مجبور کرتے ہیں ایک دوسرے کی طرف پش کرتے ہیں کہ آپ مفر نہیں ہے آپ کے پاس ان سوالات کو انگیج کیے بغیر. صحیح؟ تو پہلا سوال جو ہے اسے ہم ٹیکنیکل ٹرم میں میٹافزیکل کوشچن کہتے ہیں. دا کوشچن کنسرننگ ریالٹی ما بعد طبیعتی سوال ہے. جب میں حقیقت سے بحث کرتا ہوں، حقیقت کی بنیادوں سے بحث کرتا ہوں، حقیقت کے وجود سے بحث کرتا ہوں، حقیقت کے تعلق سے بحث کرتا ہوں، تو میرا ڈومین جو فلسفے میں ہے وہ میٹافزکس ہے، میٹافزیکل ڈسکورس میں ہوں. اب آپ کہیں کہ یار یہ تو بہت دقیق قسم کی بحث ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اگر ایک ایسا آدمی جس نے زندگی میں کبھی فلسفہ نہیں بلکہ کوئی کتاب نہیں پڑھی، اس کو بھی آپ روک لیں، اس سے پوچھیں حقیقت کا کیا تصور ہے، تو حقیقت کا کوئی نہ کوئی تصور اس کے ذہن میں ہوگا. جس چیز کو بھی وہ حقیقت سمجھتا ہے نا، اس کا تصور اس کے ذہن میں ہوگا. وہ فلسفی نہیں ہے، اس کو آرٹیکولیٹ نہیں کر سکتا، لیکن وہ پوری زندگی جو اس کی تگ و دو ہوتی ہے، اس کی جد و جہد جو ہوتی ہے، وہ اسی حقیقت کے حصول یا اسی حقیقت کی تعمیر میں مصروف عمل ہوتا ہے، ورنہ وہ اپنی زندگی کو میننگ فل نہیں دے. اور انسان جو ہوتا ہے وہ سیلف کانشیس بینگ ہے، چاہے وہ افریقن زولو ٹرائب کا ہی انسان ہو، وہ سیلف کانشیس ہے. وہ جانتا ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے، وہ کیا ہے، وہ حقیقت کے ساتھ کیا تعلق رکھتا ہے. تو جو کچھ بھی وہ کر رہا ہے اس حقیقت کے ارد گرد ہی وہ اپنی پوری زندگی کے تانے بانے بنتا ہے. اگر آپ کو ٹریس کرنا ہے کہ اس کا حقیقت کا کیا تصور ہے بغیر فلسفے کو ایڈریس کیے، تو آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ جب وہ مر جائے گا تو وہ کیا کرے گا، کیا ہوگا. فرض کیا کوئی آدمی ہے جسے میں پوچھوں کہ بھائی تم نے کیا زندگی میں یہ سوال اٹھائے. عام طور پہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں نے نہیں اٹھائے. یہ میں آپ کو سیریسلی بتا رہا ہوں کہ اچھے پڑھے لکھے یعنی کہ اگر ہم آخر میں ہم نے وہ کی کانفرنس اور ورک شاپ کی، سارے ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر، میں نے کہا نہیں ہمیں تو یہ ٹیکنیکل قسم کے کوشچنس نہیں اٹھائے ہم نے. تو میں نے کہا بھائی جو بالکل کلیئر ہے اس بارے میں کہ اس نے زندگی میں کبھی یہ سوال نہیں اٹھایا وہ اپنا ہاتھ اٹھا. ایک صاحب نے اٹھایا. میں نے کہا بھائی آپ یہ مجھے بتائیں جب آپ مر جائیں گے تو آپ کے ساتھ کیا ہوگا. تو میں نے کہا کیا ہوگا، کیا مجھے اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا اور جو بھی میرے زندگی میں نے کیا اس کی بنیاد پہ فیصلہ ہو جائے گا. تو میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ صرف آپ نے یہ حقیقت کا تصور آپ کے پاس موجود ہے بلکہ آپ کو یہی پتا ہے کہ اس حقیقت کے ساتھ آپ کا تعلق کس نوعیت کا ہے. تو اس کا مطلب ہے آپ کا جو تصور ہے حقیقت کا، اس میں سب سے زیادہ حقیقی چیز جو ہے وہ آپ کے سسٹم میں گاڈ ہے. کیوں؟ دیکھیں نا اس کمرے میں سب کچھ حقیقی ہے، ہم سب بھی حقیقی ہیں، یہ کتاب یہ سب کچھ. لیکن اگر میں مر جاؤں تو میرے لیے سب کچھ ارریلیونٹ ہو جائے گا نا. یہ میرا پڑھا لکھا ہونا یا جاہل ہونا یا اس یونیورسٹی کا ٹیچر ہونا یا پاکستانی ہونا یا ایک حیدرآبادی فیملی میں پیدا ہو جانا، یہ سب جو میری حقیقت ہے ارریلیونٹ ہے نا اس وقت جب میں مر جاؤں، میرے لیے کم از کم. اس کے لیے صرف یہی ریلیونٹ ہوگا کہ خدا میرے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے، لیٹ سپوز. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس حقیقت کا ایک تصور موجود ہے. یہ کہے کہ وہ تصور موجود نہیں ہے، تصور اس کے پاس موجود ہے. تو میٹافزیکل کوشچن کو ٹیکنیکلی جب ہم ڈیل کرتے ہیں فلسفے کے اندر تو ہم اس کو دو حصوں میں بریک کر دیتے ہیں میٹافزکس کو. ایک کو ہم کہتے ہیں کاسمولوجی اور ایک کو ہم کہتے ہیں آنٹولوجی. یعنی کہ یو کین ایڈریس میٹافزیکل کوشچن ایٹ ٹو ڈفرنٹ لیول. ون از دی کاسمولوجیکل لیول، دی کاسمولوجی. دی ادر از آنٹولوجی. آپ آنٹولوجی، آنٹولوجیکل اور کاسمولوجیکل انالیسس کے بغیر میٹافزیکل پرابلم کو ایڈریس نہیں کرتے. آنٹولوجی کو ذرا تھوڑا، ہاں میں دونوں کو الگ ایکسپلین کروں. مثلاً اگر فرض کیا کہ میں کاسمولوجی پہلے لیتے ہیں. کاسمولوجی ڈیلز ود دی آرڈرنگ آف بینگ. کاسمولوجی بحث کرتی ہے
حقیقتوں کی ترتیب سے. کاسمولوجی فلسفے کی وہ شاخ ہے جو حقیقتوں کی ترتیب سے بحث کرتی ہے. یعنی کہ دیکھیں اس کمرے میں سب حقیقتیں ہیں. یہ حقیقت ہے, یہ بھی حقیقت ہے, یہ بھی حقیقت ہے, میں بھی حقیقت ہوں, یہ سب حقیقت. لیکن میرے ذہن میں حقیقتوں کی ایک ترتیب ہوگی. ریلیٹیوٹی تھیوری میں اسی کیجولیٹی کے نام سے وہاں پر وہ کرتے ہیں ٹائم آرڈرنگ جو ہے. جی بالکل. اور وہی پھر کوانٹم تھیوری پہ جا کے ڈائسن کرونالوجیکل آرڈرنگ بن جاتی جی ہے. بالکل. آرڈرنگ کے بغیر کین ناٹ میک اسٹرکچر پاسبل. اسی اسٹرکچر, وہ جو آرڈرنگ ہوتی ہے وہی اسٹرکچر کے پیرامیٹر ڈٹرمن کر دیتی ہے. اب اگر فرض یہ ہے کہ اس کمرے کے اندر مجھے یہ کہا جائے کہ آپ حقیقتوں کی ترتیب کریں, تو اس کی دو شرطیں. ایک, پہلے میں ان کو حقیقت مان لوں. دوسرا, مجھے پتا ہو کہ یہ کیا ہے. ابھی تو میں اسے ترتیب میں رکھ سکوں گا کہ میرے لیے یہ زیادہ اہم ہے, یہ زیادہ اہم ہے, انسان زیادہ اہم ہے, یہ پنکھا زیادہ اہم ہے. تو اہمیت کی بنیاد پر اگر میں ترتیب دے رہا ہوں, حیت کی بنیاد پہ میں ترتیب دے رہا ہوں, کوانٹٹی کی بنیاد پہ میں 10,000 بنیادوں پہ میں ترتیب دے سکتا ہوں چیزوں کو. یعنی کہ ہمارے ایک دوست سے کتاب تلاش کرنے گئے تو انہوں کتاب تلاش کرتے رہے. جب ہم فرسٹ ایئر میں تھے تو بڑا وہ ناراض ہو گیا. وہ اس نے کہا بھائی آپ کس قسم کی کتاب کی تلاش میں ہیں, دیکھنے تو جاہل لگ رہا تھا. اس نے کہا مجھے ایک ایسی کتاب چاہیے جو بہت موٹی ہو, بہت خوبصورت ہو اور بہت سستی ہو. میں نے کہا بھائی ایسی کوئی کتاب مجھے اس کو کتاب پڑھنے سے کوئی سرکار نہیں, بس وہ ہاتھ میں لے کے گھومنا تھا. اس کا علم سے کوئی تعلق نہیں, اس کو ذہامت ڈالنا. موٹی کتاب چاہیے اس کو جو خوبصورت پیپر بیگ. یہ اس کی ذہنی. ایک چھوٹا سا لطیفہ میں آپ کو بتا دوں, اسی کے حوالے سے ایک صاحب میرے پاس تھیسس کے لیے آئے تو انہوں نے کہا کہ جناب 3 کریٹ آور کی تو میں 50 مطلب کہ درختوں کا کروں گا. اچھا 6 کریٹ آور کے میں 100 درختوں کا. بالکل ایک موٹر لگا دیا. بالکل. تو آپ حقیقت کی جو ترتیب ہوتی ہے, اب اسی طریقے سے وہ جو آدمی ہے جس نے کہا تھا کہ جب میں مر جاؤں گا تو خدا میرا معاملہ کرے گا, اس کی حقیقتوں کی ترتیب میں سب سے اوپر جو ہے وہ گاڈ ہے. کاسمولوجیکل آرڈر میں گاڈ از ایٹ دا ٹاپ. خدا سب سے اوپر. اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ وہ پروفٹ کو رکھے, اس کے بعد وہ اینجلس کو رکھے, اس کے بعد اچھے انسانوں کو رکھے, پھر عام انسانوں کو رکھے, پھر جانوروں کو رکھے, پھر درختوں کو رکھے, پھر آگ کو رکھے, پھر پانی کو رکھے, پھر ہوا کو رکھے, پانی کو رکھے, پھر ارتھ کو. یہ اس کا کاسمولوجیکل آرڈر ہو گیا. لیکن کیا سب لوگوں کا کاسمولوجیکل آرڈر یہ ہوگا؟ ضروری نہیں. ایک دوسرا آدمی سے پوچھیں بھائی آپ مر جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ کیا کچھ نہیں ہوگا, مر جاؤں گے تو ختم, کچھ نہیں. جس طرح ایک گلاس ٹوٹ جاتا ہے, یہ کتاب پڑھ جائے گی, یہ ختم ہو گیا, ڈس انٹیگریٹ ہو گیا, کچھ نہیں. بولا نہیں, حساب کتاب سزا وہ کچھ نہیں ہوتا, وہ کچھ نہیں ہوتا. مین از جسٹ اے سائیکو کیمیکل آرگینزم. واٹ آئی ایم thinking, what I am doing is just the manifestation of the electrochemical processes which are taking place in my body. I am not a spiritual being and I do not rely on any spiritual explanation for the justification of my existence. What is my existence? I am pure psychochemical organism. تو اس کی حقیقتوں کی ترتیب میں خدا اوپر نہیں ہے. کاسمولوجی میں خدا اس کے سسٹم میں ہی نہیں. اس کی کاسمولوجیکل آرڈر کے اندر سب سے اوپر ہے ایکٹیو میٹر, مادہ جو کہ ایکٹیو میٹر ہے. ایکٹیو میٹر جو کہ پرپیچویٹ کر سکتا ہے اپنا جیسا میٹر, ریپروڈیوس کر سکتا ہے, جسے ہم لیونگ آرگینزم کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ایکٹیو میٹر ہے. اور سب سے نیچے کیا ہے؟ ڈیڈ میٹر ہے, جو ریپروڈیوس نہیں کر سکتا. تو اس کی کاسمولوجیکل آرڈرنگ ڈفرینٹ ہے اس آدمی سے جس کی کاسمولوجیکل آرڈر میں سب سے اوپر خدا ہے. اس آدمی سے بالکل مختلف ہوگی اس کی کاسمولوجیکل آرڈر جس کے ٹاپ کے اوپر ایکٹیو میٹر ہے. وہ ایکٹیو یہی بنتا ہوگا جو لاجیکل پازیٹیوزم کی طرف, جب لاجیکل پازیٹیوزم کی طرف جانے. اچھا میں یہ ایک بات یہ بتاؤں کہ لاجیکل پازیٹیوزم کے بارے میں عام طور پہ خیال ہے کہ نیسسریلی ایتھیسٹ ہوں گے. لاجیکل پازیٹیوسٹ یہ کہتے ہیں کہ وہ اسٹیٹمنٹ جو کہ ایکسپیرئنس کی بنیاد پر ویریفائی نہیں ہوتی وہ میننگ لیس ہوتی ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ایگزسٹنس آف گاڈ کو ڈینائی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ایگزسٹنس آف گاڈ کو اس لنگوسٹک پیراڈائم کے اندر
मीनिंग फुली अंडरस्टैंड नहीं किया जा सकता। तो उसके नतीजे में थीइज्म सपोर्ट होता है, लेकिन क्या सारे लॉजिकल पॉजिटिव एथेइस्ट थे? इसका तो जवाब इस तरह से दिया जा सकता है कि आप मोहम्मद फातिही की किताब दीजिए, हुई रूल देखिए, या इसी तरीके से तकीउद्दीन नबहानी की किताब आप देखिए, मतलब वो इस्लाम सिस्टम ऑफ इस्लाम, उन्होंने लॉजिकल तरीके से खुदा के एग्जिस्टेंस को वो किया है। तो अगर वो सामने रखते हैं तो क्या लॉजिकल पॉजिटिव खुदा के वजूद को तस्लीम कर लेंगे? हमने तो हक़ यकीन से तस्लीम कर लिया। हाँ ठीक है, वो ये कहते हैं कि लिमिट ऑफ द लैंग्वेज इज द लिमिट ऑफ द वर्ल्ड। इस जबान की जो हुदूद है वो वहां पे खत्म हो जाती है जहां पे इस दुनिया की हुदूद खत्म होती है। और दुनिया क्या है? दुनिया विच इज एम्पेरिकली वेरीफाइबल। लॉजिकल पॉजिटिविज्म से लोग डिसीव जो हो जाते हैं वो इसीलिए कि वो समझते हैं कि उससे लॉजिक पे चलते हैं। वो कहते हैं स्टेटमेंट शुड बी एम्पेरिकली वेरीफाइबल। जो स्टेटमेंट है अगर एक्सपीरियंस की बुनियाद पर सही या गलत साबित हो सकती है तो हम उसे मीनिंगफुल स्टेटमेंट समझेंगे। अब ये मैं कहूँ कि खुदा वजूद रखता है ना, मैं एक्सपीरियंस की बुनियाद पे इसे प्रूव कर सकता हूँ, ना एक्सपीरियंस की बुनियाद पे डिस्प्रूव कर सकता हूँ, लिहाजा ये मीनिंगलेस है। इसलिए विटगेन्स्टाइन कहता था एथिक्स, इसके नजर में सिर्फ खुदा की एग्जिस्टेंस को आप इल्म की बहस से बाहर नहीं निकालते, पूरी अखलाकियात को ही बहस से निकाल देते हैं। आप कहें सच बोलना अच्छी बात है, तो अच्छाई को क्या एक्सपीरियंस किया जा सकता है? तो वो कहता है एथिक्स, एस्थेटिक्स and mysticism lie on same foot because they are all equally nonsensical. Why they are nonsensical? Because all these statements are not empirically verifiable. तो बहरहाल ये लॉजिकल पॉजिटिविज्म की बात तो एक अलग मैं बता रहा हूँ, लेकिन ये कि आमतौर पर इस जो दूसरी पोजीशन है उसमें मार्क्सिस्ट ज्यादा बेहतर पोजीशन पे बैठते हैं। यानी कि अगर आप मार्क्सिस्ट पोजीशन में, तो वो कहते हैं मैटर क्या है? एक्टिव, और एक्टिव मैटर जो है वही रियलिटी है, और जो सबसे डाउन पर है वो है पैसिव मैटर या डेड मैटर। तो मार्क्सिस्ट जो पोजीशन है वो रिलेटिवली ज्यादा क्लोज है इस कॉस्मोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन के, जिसमें आप वो कहते हैं कि हर तब्दीली क्यों आती है? क्योंकि मादा तब्दील हो जाता है, और मादे के अंदर तब्दीली सेल्फ गवर्न है। मादे के अंदर तब्दीली किसी एक्सटर्नल फैक्टर के लिए नहीं बल्कि इंटरनली मैटर की लास्ट डायमेंशन रहती है जो कि सेल्फ गवर्न है, सेल्फ डिटर्मिनिंग है। तो सेल्फ डिटर्मिनिंग है, इसलिए वो किसी दूसरी हस्ती पे इन्हिसार नहीं करता अपने वजूद की बका के लिए। तो मैटर, एक्टिव मैटर उसके सिस्टम में ऊपर है। अभी हमारी लिए जो अहम बात है वो ये कि इस कॉस्मोलॉजिकल एनालिसिस के बगैर यू कैन नॉट एड्रेस मेटाफिजिकल क्वेश्चन। यानी कि कॉस्मोलॉजी अफेक्ट करती है आपकी मेटाफिजिक्स को। अगर फर्ज किया है कि मेरे कॉस्मोलॉजिकल ऑर्डर में सबसे ऊपर सूरज है तो मेरा रवैया चीजों के बारे में डिफरेंट हो। अगर मेरे कॉस्मोलॉजिकल ऑर्डर में सबसे ऊपर आग है तो मेरा रवैया डिफरेंट होगा। अगर मेरे कॉस्मोलॉजिकल ऑर्डर में कई खुदा हैं टॉप पर तो मेरा रवैया डिफरेंट होगा। तो कॉस्मोलॉजिकल ऑर्डर जो है वो सबसे बुनियादी सूरत इख्तियार करता है। और आप अगर अपनी शुरू की बहसें देखें तो उसमें कॉस्मोलॉजिकल अटैक करते थे, कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट। सहावी गए किसी के पास, उन्होंने कहा कि मेरा खुदा जो है वो जिंदगी देता है और मौत देता है। तो जो बादशाह था उसने एक आदमी को कत्ल कर दिया, एक को छोड़ दिया। उसने कहा जिंदगी में मौत मैं देता हूँ, मैं देता हूँ जिंदगी, एक को छोड़ दिया, एक को कत्ल कर दिया। तो उन्होंने कहा मेरा खुदा जो है सूरज को मशरिक से निकालता है और मगरिब में गुरूब करता है। आर्ग्यूमेंट बदल दिया, ही कांट डू एनीथिंग। कॉस्मोलॉजिकल ऑर्डर है, कॉस्मोलॉजिकल ऑर्डर को कुछ नहीं कर सकता। वो कहेगा नहीं निकलो सूरज तो सूरज निकल जाएगा। मैं अगर इसी के हवाले से ये मेरे ख्याल में हजरत इब्राहिम उसमें ही आ रहा है ना कि बिक्री के इंदायाती में शब्द इसमें एक्चुअली उन्होंने जो क्लेम किया था, मतलब मैं एस्ट्रोनॉमी के हवाले से बता रहा हूँ, उन्होंने क्लेम किया तो मगरब से निकाल के दिखा दूँ। और एक नबी कोई ऐसी चीज क्लेम नहीं कर सकता जो पॉसिबल नहीं है। और मैं एस्ट्रोनॉमिकल तौर पर ही बताता हूँ, विदाउट डिस्टर्बिंग द ऑर्डर ऑफ द यूनिवर्स, अगर आप इस तरह से मतलब कि इसका कोई यूज नहीं है, लेकिन आप ऐसे रॉकेट आप पास करें उसके पोल तब्दील हो जाए, सूरज मगरब से निकल लेना चाहिए, तो इट इज पॉसिबल, टेक्निकली पॉसिबल है, लेकिन इसका कोई यूज नहीं है। तो वो जो तो इशू ये कि जब कॉस्मोलॉजिकल वो पोजीशन लेता है तो खामोश हो जाता है, क्योंकि वो कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट जो होता है वो उस हस्ती के बस से बाहर है
जो उस कॉस्मोलॉजिकल ऑर्डर में एक खास पोजीशन पे फिट हुआ है। जैसे मैं एक कॉस्मोलॉजिकल ऑर्डर का हिस्सा हूँ और उस हिस्से में होते हुए मैं उस पूरे कॉस्मोलॉजिकल ऑर्डर को तब्दील नहीं कर सकता। जिस तरह से अगर कोई इंसान बजाते खुद उस कॉस्मोलॉजिकल ऑर्डर का हिस्सा है तो वो कैसे तय करेगा कॉस्मोलॉजिकल ऑर्डर? कॉस्मोलॉजिकल ऑर्डर पहले से मौजूद है। तो जितनी भी कॉस्मोलॉजीज होती हैं उनका दावा क्या होता है? दावा ये होता है कि ये मेरी बनाई हुई तरकीब नहीं है, मैंने नहीं बनाई, हकीकत ऐसी ही है और इसी तरकीब में है। जितने दुनिया में कॉस्मोलॉजिकल क्लेम होते हैं वो इसी बुनियाद पे होते हैं कि हकीकत की ये तरकीब मैंने वजह नहीं की, हकीकत की यही तरकीब है। हकीकत की यही तरकीब होने की वजह से मैं इस तरकीब को समझ सका हूँ। ये तरकीब इस वजह से ऐसी नहीं है कि मैंने तरकीब दे दिया है, तरकीब तो ऐसी थी, मैंने इसे देख लिया। जैसे किताबें पहले से लगी हैं, मैंने नहीं बनाई, इसी तरकीब में मैंने इन किताबों को समझा है और तरकीब मैंने नहीं दी बल्कि मैं इस तरकीब का हिस्सा हूँ। हर कॉस्मोलॉजी इसी बुनियाद पर क्लेम करती थी ट्रेडिशनली। बाद में नहीं, कांट ऑनवर्ड तब्दील हो गई। बाद में कांट तक जितने बड़े थियरिस्ट आए वो यही कहते थे कि ये मैंने कॉस्मोलॉजिकल ऑर्डर को पहचान लिया है किसी खास तरीके से। वो दूसरा सवाल है, उसका मैं जवाब दूंगा, लेकिन पहले ये मेटाफिजिकल कॉस्मोलॉजिकल ऑर्डर जो है वो नंबर 1 आपके मेटाफिजिकल सवाल का जवाब में मदद देता है, नंबर 1। नंबर 2, कॉस्मोलॉजिकल ऑर्डर के बारे में हर इंडिविजुअल ये दावा करता था कि भाई हकीकतों की इस तरतीब को, जो भी तरतीब वो दे रहा है, चाहे वो खुदा से शुरू कर रहा है, चाहे वो मादे से शुरू कर रहा है, चाहे वो किसी नेचुरल ऑब्जेक्ट से शुरू कर रहा है, चाहे वो जंगल से शुरू, किसी चीज से भी वो शुरू कर रहा है, जिस चीज से भी वो शुरू कर रहा है, वो ये कहता है कि हकीकत की ये तरतीब मेरी वजह करदा नहीं है, हकीकत में ये तरतीब थी, इस वजह से मैं इसे समझ सका। ठीक है। अब प्रॉब्लम यह है कि हकीकतों को, तरतीब को पहचानने के लिए आपके पास इल्म होना चाहिए ना हकीकत का। हकीकत का इल्म ही नहीं है तो मैं हकीकत को पहचानूंगा कैसे? जैसे एक आलिम जो होता है वो किस स्टूडेंट के अंदर इल्म है और किसमें नहीं है पहचान लेता है, लेकिन एक जाहिल आदमी तो नहीं पहचान सकता है किसमें इल्म है और किसमें इल्म नहीं। या हीरे ये सोना है या चांदी है या पीतल है, ये जौहरी जानता है ना, क्योंकि उसके पास इल्म होता है उसका। तो हर चीज को पहचानने के लिए एक खास इल्म होता है। तो कॉस्मोलॉजी पॉसिबल ही नहीं है, कॉस्मोलॉजिकल एनालिसिस पॉसिबल ही नहीं है अगर ऑन्टोलॉजिकल एनालिसिस हो। व्हाट इज ऑन्टोलॉजी? ऑन्टोलॉजी डील्स विद द एनालिसिस ऑफ बीइंग। ऑन्टोलॉजी आपको ये बताती है कि कौन सी चीज क्या है, कौन सी हकीकत नेचुरली किससे सुपीरियर है। जैसे फर्ज किया कि अगर आप उसको देखें एरिस्टोटल को, तो एरिस्टोटल कहता था कि देखें दुनिया में मोशन पॉसिबल कैसे। एरिस्टोटेलियन एक्सप्लेनेशन मोशन की ये थी कि वो ये कहता था कि देखें जो नेचुरल अट्रैक्शन होती है चीजों के लिए, हर चीज अपनी हकीकत की तरफ सफर करती है। तो आग आग की तरफ जाती है, पानी पानी की तरफ जाता है, फायर फायर की तरफ, वो एयर एयर की तरफ जाती है और अर्थ अर्थ की तरफ जाती है। लेकिन इन सबका अपनी एक कॉस्मोलॉजिकल तरतीब है। जैसे आग को जब भी आग जलाए उसकी डायरेक्शन अपवर्ड होती है। तो वो कहता था क्यों ऊपर की तरफ होती है, इसलिए कि आसमानी जो चीजें होती हैं, सेलेस्टिकल ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो फायर की बनी हुई है, एरिस्टोटल का ख्याल था। तो आग की डायरेक्शन ऊपर की तरफ क्योंकि वो ऊपर से। लेकिन जब आप एक पत्थर फेंकते हैं, पत्थर तो वो आग में से गुजर जाता है, इसका मतलब है कि वो ऊपर नहीं जा सकता। वो ऊपर भी फेंकें तो वो नीचे जाता है, आग में से भी गुजर जाता है, हवा में से भी गुजर जाता है, पानी में से भी गुजर जाता है, और कहाँ जाके ठहरता है? पत्थर पर। पत्थर पत्थर पे ठहरता है। क्यों? क्योंकि उसका नेचुरल ऑर्डर क्या है? पानी से नीचे, हवा से नीचे, फायर से नीचे। तो सबसे नीचे वो कहता है अर्थ है। उसके ऊपर क्या है? पानी है, पानी के ऊपर एयर है, एयर के ऊपर फायर। तो अगर आप
हवा को पानी के नीचे ले जाएं और उसे छोड़ें तो वो बुलबुला बन के ऊपर आ जाए। उसका नेचुरल ऑर्डर क्या है? ऊपर है। तो ये मोशन का तस्वुर एरिस्टोटल का था, लेकिन ये एक खास किस्म की ऑन्टोलॉजी है कि उसके ख्याल के अंदर हकीकतों की ये 4 मैनिफेस्टेशन तो हैं, लेकिन इन 4 मैनिफेस्टेशन में सबसे ऊपर फायर है, उसके नीचे एयर है, उसके नीचे वाटर है, उसके नीचे अर्थ है। ये उसे कैसे पहचाना? जब उसने वाटर को पहचान लिया, जब उसने अर्थ को पहचान लिया, जब उसने फायर को पहचान लिया, जब उसने एयर को पहचान लिया। तो चीजों को तरतीब देने के लिए आपको उनकी हकीकतों के बारे में पता होना चाहिए, वरना आप ऑर्डर नहीं कर सकते। यानी कि क्यों खुदा सुपीरियर है आग से, आपके पास एक ऑन्टोलॉजी होनी चाहिए जिसकी बुनियाद पर आप साबित कर सकें या बता सकें या कन्विंस कर सकें कम से कम अपने आप को कि खुदा फायर से अफजल है, या फरिश्ते जो है वो अफजल हैं, या इंसान अफजल है फरिश्तों से, या जो पैगंबर हैं वो अफजल हैं आम इंसानों से। तो आपके पास कोई ना कोई ऑन्टोलॉजी होनी चाहिए, कोई ना कोई ऑन्टोलॉजिकल एनालिसिस होना चाहिए जिसकी बुनियाद पर आप न सिर्फ हकीकतों को पहचान सकें, जब आप हकीकतों को पहचानेंगे तो तभी आप हकीकतों को ऑर्डर कर सकेंगे। कैन नॉट पुट थिंग्स इन ऑर्डर विदाउट नोइंग दैट व्हाट actually things are. If you are able to know what actually things are, then you will be able to put them in order. So ऑर्डर जब तक कि आप नहीं कर सकते, ऑर्डर नहीं कर सकते जब तक कि आप उनको जानते ना। तो जानने के लिए आपके पास ऑन्टोलॉजी होनी चाहिए, और ऑन्टोलॉजी जब आप ऑन्टोलॉजिकल एनालिसिस करते हैं, जब आप हकीकत को जान लेते हैं, तो फिर आप हकीकतों को तरतीब देते हैं उन हकीकतों के इदराक के नतीजे में। तो जब एक आदमी ये कहता है कि ला इलाहा, तो वो ये कहता है, ये एक खास किस्म की ऑन्टोलॉजी का दावा है कि नहीं कोई माबूद सिवाय खुदा। ये एक ऑन्टोलॉजिकल क्लेम है, और वो ऑन्टोलॉजिकल क्लेम की बुनियाद पर वो एक नई कॉस्मोलॉजी दे रहा है कि तुम किसी के आगे नहीं झुक सकते सिवाय खुदा के। यू नो व्हाट आई मीन? या जब क्रिश्चियन ट्रिनिटी की बात करता है तो एक ऑन्टोलॉजिकल क्लेम करता है, फादर सन एंड होली गोस्ट। ये खास उनका ऑन्टोलॉजिकल प्रिजम्पशन है जिसकी बुनियाद पर वो एक नई कॉस्मोलॉजी देता है जो कि यूनिक है, जो कि जुडाइक कॉस्मोलॉजी है। तो आप कोई भी कॉस्मोलॉजी जब देखें वो प्रिज्यूम करती है ऑन्टोलॉजी को, और ये दोनों का चोली दामन का साथ है। अगर आप कहते हैं कि आप ऑन्टोलॉजी देंगे विदाउट कॉस्मोलॉजी, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब आप हकीकतों को जान लेंगे तो हकीकतों को आप रैंडमली कभी नहीं जानते, हकीकतों को आप एक तरतीब में जानते हैं। कौन किस में है, कौन किस जगह पर है, कौन किससे अफजल है, कौन किससे पहले है, कौन कॉजली प्रायर है, कौन कॉजली जो है प्रेफरेबल है दूसरे के मुकाबले, कौन कॉजली नेसेसरी है, कौन कॉजली सफिशिएंट है। यू नो व्हाट आई मीन? तो आप जितने भी एनालिसिस में जाएंगे, मेटाफिजिकल एनालिसिस में, उसमें एक खास किस्म की कॉस्मोलॉजी और एक खास किस्म की ऑन्टोलॉजी की बुनियाद पर आप इस पहले सवाल का जवाब दे सकेंगे कि हकीकत क्या है। इसी तरह आप दुनिया में जितने लोग हकीकत के मामले में डिसएग्री करते हैं एक दूसरे से, उसका बुनियाद ये होती है या बुनियादी वजह ये होती है कि वो जिस चीज पे डिसएग्री करते हैं वो ऑन्टोलॉजी और कॉस्मोलॉजी है। हम में से कोई भी ये नहीं कहेगा कि ये ग्लास रियल नहीं है, ये ग्लास रियल है, लेकिन क्या ये इस हद तक रियल है कि मेरे वजूद के जवाब फराहम कर दे, या मेरा वजूद इसके बगैर भी एक्सप्लेनेबल है। तो अगर मैं अपने वजूद की एक्सप्लिकेशन के लिए इस ग्लास के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हूँ, तो गो के ये हकीकत होने के बावजूद, हकीकी होने के बावजूद हकीकतों की तरतीब में निचली सतह पे चला जाएगा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि प्रॉफिट, तो क्या मेरे वजूद की एक्सप्लिकेशन के अंदर उसका क्या रोल है? क्या उसके माइनस करके मैं अपने वजूद की जस्टिफिकेशन दे सकता हूँ? अगर मैं कहता हूँ कि मैं नहीं दे सकता, तो मेरे ख्याल में मेरे कॉस्मोलॉजिकल ऑर्डर में वो बहुत अहम पोजीशन पे है। लेकिन एक दूसरा आदमी कहे
کہ مجھے کیا پتا پروفٹ تھے یا نہیں تھے, میں تو نہیں مانتا پروفٹ کو. تو اس کے وجود کی ایکسپلیکیشن کے اندر پروفٹ کاسمولوجیکل آرڈر میں نیچی سطح پہ آ جائے. تو جو بھی آپ کاسمولوجیکل پوزیشن لیں گے وہ ڈائریکٹلی انفلوئنس کرے گا آپ کے میننگ آف ایگزسٹنس کو, اور وہ پاسبل نہیں ہے جب تک کہ آپ ایک خاص قسم کا آنٹولوجیکل آرڈر پرزیوم نہ کریں. یہ دونوں ٹرمز آپ لوگوں کے ذہن میں کلیئر ہو گئی. یہ میں نے بالکل آنےسٹلی جو فلسفے کے اندر بالکل اسٹیبلشڈ ان کی ڈیفینیشن اور میننگ لیے جاتے ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیا, اور یہ آپ کو بتا دیا کہ مختلف فلسفیوں کے مختلف کاسمولوجیکل پوزیشن ہوتی ہیں. جیسے میں ایگزامپل دیتا ہوں, گریکس جو تھے وہ کرتے یہ تھے کہ وہ حقیقت کا ایک کوہرنٹ تصور لے لیتے پورا, اور اس کے اندر انسان کو بھی فٹ کر دیتے. یہ پوزیشن ہوتی ہے, یعنی کہ حقیقت کا ایک تصور ہے, اس میں انسان بھی کہیں فٹ ہے. مثال کے طور پر ہیلز یہ کہتا ہے دا ہول ریالٹی از واٹر, سب واٹر. یہ بھی واٹر کی ایک قسم ہے, یہ گھر بھی ایک واٹر کی قسم ہے, انسان بھی واٹر کی ایک قسم ہے. پوری ریالٹی واٹر ہی کی مینیفیسٹیشن ہے, اور انسان بھی واٹر کی ایک شکل ہے, وہ کہیں فٹ ہو. صحیح ہے. کوئی کہتا ہے the reality is fire, تو انسان بھی فائر کی ایک قسم ہے, یہ بھی فائر کی ایک قسم ہے, آسمان بھی فائر کی ایک قسم ہے, اور اس حقیقت میں انسان کو بھی فٹ کر دیتا. کوئی کہتا ہے the whole reality is atom, atomic, ڈیموکریٹ. یہ میں سب پری سوکریٹک فلاسفر بتا رہا ہوں آپ کو, ڈیموکریٹس اور لوکیپس, یعنی کہ مارکس نے جس آدمی پر پی ایچ ڈی کیا, ڈیموکریٹس اور لوکیپس دونوں ایٹامسٹ تھے. تو مارکس کے اوپر بہت زیادہ انفلوئنس تھا ایٹامسٹ کا, تو وہ ظاہر ہے کہ آگے چل کر مٹیریلسٹ بنا. دونوں ایٹامسٹ تھے. وہ کہتے تھے جوہر میٹر ہے, فنڈامنٹل یونٹ کیا ہے میٹر, تو یہ بھی میٹر کی قسم ہے, یہ بھی میٹر کی قسم ہے, انسان بھی میٹر کی قسم ہے, آسمان بھی میٹر, ہر چیز میٹر. اس پوری ریالٹی انسان کو بھی فٹ کر دیا اس نے. تو ایک پوری کاسمولوجی دیتا تھا, اس کاسمولوجیکل آرڈر میں انسان کو بھی کہیں فٹ کر دیتا. ایک پوری آنٹولوجی دیتا, اس میں انسان کو بھی کہیں فٹ کر دیتا. یہ وہ کرتے رہے. بعض تو ایسے تھے جو کہتے تھے دا ہول ریالٹی از فلکس, حرکت ہے, اور انسان کو بھی اسی سسٹم کے اندر کہیں فٹ کر دیتا. کوئی کہتے تھا آل از ریسٹ, حقیقت کو ایکسپلین کر, انسان کو بھی اس میں کہیں فٹ کر دیتے. تو انسان جو تھا وہ کائنات کے ایک کاسمولوجیکل آرڈر میں فٹ ان ایک یونٹ تھا. یہ گریک تھاٹ کے اندر, اسی وجہ سے وہ ہولسٹک فلاسفی دیتے تھے, سسٹم بلڈر تھے. اس لیے اس میں جو پیدا ہوئے جو سسٹم بلڈر, وہ اتنے جائنٹس تھے, اتنے بڑے سسٹم بلڈرز انہوں نے پیدا کیے کہ آج تک دنیا میں ایرسٹوٹیلین سوسائٹی موجود ہے, پلیٹونک سوسائٹی موجود ہے. پلیٹو کے بارے میں وائٹ ہیڈ کہتا ہے دا ہول ویسٹرن فلاسفی از جسٹ لائک اے فٹ نوٹ آف پلیٹوز ورک. پلیٹو کا فلسفہ ایک طرف رکھ دیں اور پوری ویسٹرن فلاسفی کا فلسفہ ایک طرف رکھتے ہیں, تو پلیٹو کا فلسفہ ایک کتاب کی شکل میں ہوگا, اور پوری ویسٹرن فلاسفی ایک فٹ نوٹ ہوگی, جس طرح یہ فٹ نوٹ ہوتا ہے. اتنا ڈفرنس ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ وائٹ ہیڈ, جو کہ بڑا زبردست سائنٹسٹ فلاسفر تھا 20ویں صدی کا. وہ کہتا ہے کہ یہ فرق ہے پلیٹو کی تھا. تو وہ اتنے بڑے سسٹم بلڈر پیدا ہوئے. یہ دونوں ٹرمز آپ کے ذہن میں کلیئر ہو گئے, یعنی اس پہ بات کر لیتے ہیں پھر یہیں پہ روک دیتے ہیں. ٹھیک ہے. آنٹولوجی, ONTOLOGY, آنٹولوجی اور کاسمولوجی. مختلف. یہ دوسرے میں نے اب آپ تھوڑا لیٹ آئیں, میں نے 3 سوالات لکھوائے ہیں. پہلا سوال لکھوایا حقیقت کیا ہے, واٹ از ریالٹی. دوسرا سوال لکھا ہے کہ حقیقت کو میں جان کیسے سکتا ہوں. یہ دوسری سطح کا سوال ہے. جیسے آپ کہہ رہی ہیں نا ٹریڈیشن سے, تو کچھ لوگ کہتے ہیں ہاں ٹریڈیشن کے ذریعے پتہ چلے گا, کچھ لوگ کہتے ہیں عقل کے ذریعے پتہ چلے گا, کچھ کہتے ہیں حواسوں کے ذریعے پتہ چلے گا, کچھ کہتے ہیں وجدان کے ذریعے پتہ چلے گا, کچھ کہتے ہیں کوئی دوسرا آگے مجھے بتا دے گا. مختلف پوزیشن دی. لیکن آج میں صرف میٹا فزکس کے اوپر, میٹا فزکس ایز اے ٹرم, میٹا فزیکل فلاسفی نہیں پڑھا رہا. پوری ویسٹرن فلاسفی بڑی ہے میٹا فزکس, تو بہت بڑے بڑے میٹا فزکس بیٹھے ہوئے, یعنی کہ پری سوکریٹک فلاسفی میں ہیراکلائٹس ہے میٹا فزیشن,
Parmenides a metaphysician, Empedocles a metaphysician, Thales metaphysician, Anaxagoras, Anaximander, Pythagoras कहता है the reality is number. Okay, what would be the difference between a metaphysician and metaphysicist? मेरे ख्याल में मैं हो सकता है मेरा ठीक ना हो, लेकिन ये कि हम मेटाफिजिशियन उन लोगों को कहते हैं जो एक खास किस्म की मेटाफिजिक्स की बुनियाद पर कोई सिस्टम डेवलप कर रहा है, और जाहिर है कि मेटाफिजिक्स उसकी जो भी अंडरस्टैंडिंग है, देखिए आम जबान में इस वक्त तो फिजिसिस्ट वो है जो फिजिक्स जानता है, और फिजिशियन वो है जो फिजिक्स के शोबे से ताल्लुक रखता है. ये जरा थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो रहा था. बुनियादी तौर पर ये जो टर्म है मेटाफिजिक्स की एरिस्टोटल के हवाले से डेवलप हुई. एरिस्टोटल ने नेचर के ऊपर बहुत कुछ लिखा, तो उसके शागिर्दों ने उस पूरे वर्क को फिजिक्स कह दिया, लेकिन उसने स्पिरिट के ऊपर भी लिखा था, गॉड के ऊपर भी लिखा था, रिलीजन पे भी लिखा था, उसने एथिक्स पे लिखा, उसने लेवल्स ऑफ स्पिरिट के ऊपर लिखा था, बहुत कुछ ऐसा इसने लिखा था जो कि नेचुरल डोमेन में एक्सप्लेनेबल नहीं था, तो उन्होंने उसका नाम मेटाफिजिक्स रख दिया, बियॉन्ड फिजिक्स. तो बाद में होता है नहीं. मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि माबातु तबियात मटीरियलिस्टों की भी एक माबातु तबियात होती है, यानी कि उसके जो सिस्टम, उसका जो कॉस्मोलॉजिकल सिस्टम है उसमें सबसे ऊपर मादा है, तो मादा फौकियत रखता है दूसरी तमाम हकीकतों को. इसका डिफेंस देने के लिए आपको एक कॉस्मोलॉजी डेवलप करनी पड़ेगी, आपको एक ऑन्टोलॉजी डेवलप करनी पड़ेगी. तो हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि मेटाफिजिक्स का मतलब होता है गैर मादी चीजों का इदराक. मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मादी अशिया की भी मेटाफिजिक्स होती है. देयर इज ए मेटाफिजिक्स ऑफ मटीरियलिज्म पॉसिबल. जैसे मैंने मार्क्स की एग्जाम्पल दी, मार्क्स पहले खास की मेटाफिजिक्स प्रिज्यूम करता है. जैसे उसका जो काम है, अगर आप उसका पीएचडी थीसिस पढ़ें तो वो दो लोगों के ऊपर है, दोनों प्री सॉक्रेटिक, डेमोक्रेटस, ल्यूसिफस, दोनों एटॉमिस्ट्स हैं. एटम को अल्टीमेट स्टफ ऑफ रियलिटी मानते हैं, और दूसरे एपिक्यूरियन. तो एपिक्यूरियन प्लेजर को फाइव सेंसेस के थ्रू एक्सेसिबल समझता है, और डेमोक्रेटस, लूसीफर मैटर को अल्टीमेट स्टफ ऑफ रियलिटी मानते हैं. तो जाहिर है कि पहले वो इस बात पे कन्विंस हो गया कि अल्टीमेट स्टफ रियलिटी का मानता है. मैटर बुनियादी तौर पर हकीकत का बुनियादी बस क्या है, वो मादी है. जब उसने ये तस्लीम कर लिया, उसके बुनियाद पर उसने पूरा मार्क्सिज्म डेवलप कर लिया. तो इशू ये है, या सोशलिज्म डेवलप किया, और अपने सोशलिज्म को कहता था साइंटिफिक सोशलिज्म. ये जो मेरा दावा है महज फलसफा नहीं है, बल्कि मैं साइंटिफिकली, यानी कि आप उसका कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पढ़ें तो उसके अंदर अगर आप उसको डीपली पढ़ें तो 3 तरह के तस्वुर रियासत उसमें मिल जाएंगे. तो लोगों ने उससे कहा कि भाई 3 तरह के तस्वुर रियासत है इसमें, तो उसने कहा कि भाई पहले मुझे वो ठीक लगा, फिर मुझे वो ठीक लगा, और फिर मुझे वो ठीक लगा. और साइंटिस्ट यही करता है, जब उसको कोई चीज ठीक लगती है, कन्विंस हो जाता है, तो उसको छोड़ देता है. मुझे ये ठीक नहीं लगा. जाहिर है कि शुरू में उसमें बड़ा इन्फ्लुएंस था यूटोपियन अनार्किस्ट थे, बाकुनी और ब्रोधा, ये दोनों ये फ्रेंच यूटोपियन अनार्किस्ट थे. तो जाहिर है कि उस वक्त ये यंग था, उसने बड़ा मुतासर हो गया, लेकिन बाद में उसने उसकी क्रिटिक डेवलप कर ली, तो उसे छोड़ दिया. जिस तरह साइंटिस्ट होता है, एक चीज तजर्बा करता है, तजर्बा नाकाम हो गया, उसने वो छोड़ दिया, पोजीशन हाइपोथेसिस रिजेक्ट कर दिया, दूसरा हाइपोथेसिस लिया, तीसरा लिया. वो कहता है साइंटिफिक सोशलिज्म. जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि पहला जो सवाल है मावादु तबियाती सवाल है. रैशनलिज्म जो है आपको ये दावा करता है कि हकीकत जो भी है उसको समझने के लिए अकल जरूरी है. कुछ लोग कहते हैं नहीं, अकल जरूरी नहीं है, हवास जरूरी है. वो इनको हम इंटेरेक्टिव कहते हैं. वो मैं आप लोगों को अलग अलग बताऊंगा. मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर आपको अभी ये समझ में आ गया है कि मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट ऑन्टोलॉजिकल और कॉस्मोलॉजिकल बुनियाद पर आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं. और जब भी कोई इंसान कोई पोजीशन लेता है जिंदगी के बारे में, कोई मीनिंगफुल क्लेम करता है, तो वो डायरेक्टली अफेक्ट होता है उसकी कॉस्मोलॉजी से, और डायरेक्टली अफेक्ट होता है उसकी ऑन्टोलॉजी. अगर वो ये कहता है कि मैं नहीं मानता किसी कॉस्मोलॉजी और ऑन्टोलॉजी को, तो ये भी एक कॉस्मोलॉजिकल और ऑन्टोलॉजिकल क्लेम.
بنیادی طور پر، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت تمہارے لیے کچھ نہیں ہے. یہ بھی ایک پوزیشن ہے کہ یو آر ناٹ ٹیکنگ اینی پوزیشن precisely in the sense that what is apparent to you are denying that. تو کم از کم تم اس چیز کو تو حقیقت مانتے ہو کہ یہ حقیقت جو تمہارے سامنے وہ حقیقی نہیں ہے. How could you say that without having a conception of reality? You cannot deny what is apparent to you. تو یہ جو دنیا ہے اس کے اندر جو کچھ بھی کہا جا رہا ہے نا، جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ابھی جو کل ایک حقوق نسواں کا یا پتہ نہیں کیا وومنس ڈے تھا، تو اس میں مختلف لوگوں نے مختلف باتیں کر رہے. تو اس میں ایک خاتون آئی ٹی میں، انہوں نے کہا کہ پوری کی پوری جو ریلیجن ہے، پہلے وہ کہتی تھی جب میں چھوٹا تھا تو پہلے وہ یہ کہتی تھی 5-7 سال پہلے کہ ساری تفاصیر ٹھیک ہے. اس دفعہ انہوں نے حیرت انگیز بات کی 14 دفعہ میں. پہلے وہ کہیں گے ساری تفاصیر غلط ہیں کیونکہ سب تفاصیر مردوں نے کی، ساری تفاصیر مردوں نے کی، اس لیے وہ باعث ہے اور عورتوں کے خلاف. کل انہوں نے ایک ادھک الگ بات، اب وہ ظاہر ہے اسلام کو دیں گے، انہوں نے ختم کر دیا، اسے چھوڑ دیا اور آگے بڑھ گئے. انہوں نے کہا پوری سویلائزیشن جو ہے شوونسٹک ہے، پوری ہیومن سویلائزیشن. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے سارے بڑے فلسفی مرد ہیں، تمام بڑے شاعر مرد ہیں، تمام بڑے آرٹسٹ مرد ہیں، تمام بڑے جورسٹ مرد ہیں، تمام بڑے پولیٹیکل تھیورسٹ مرد ہیں. لہذا پوری ہیومن سویلائزیشن پریجڈسڈ ہے، بائزڈ ہے. اسپیسیفک ٹو واٹ؟ اسپیسیفک ٹو میل ڈومینیشن. وہ اس نے ٹی وی پہ کہہ دیا. تو پھر کیا کریں؟ سب کے ہاتھ پیر پھول گئے. اب ہم لوگ نیا دیکھنا ہے، وومن پوئٹ، وومن مفسر، سب وومن ہے. اب ایشو کیا ہے اس میں؟ ایشو یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اگر آپ پلیٹو پہ یہ چارج لگائیں کہ وہ شوونسٹ ہے، ٹھیک بات نہیں، اس لیے کہ اس نے پورے اپنے لٹریچر میں کہیں میل اور فیمیل کی بات نہیں کی، اس نے انسان کی بات کی. اور ٹھیک ہے کہ آپ کہیں یہ ایک اعتراض، ٹھیک ہے، ظاہر ہے مجھے لگتا ہے، شک ہے کہ اس نے جو کتاب پڑھی ہے وہ نینسی ٹوانا کی ایک کتاب ہے دا وومن اینڈ دا ہسٹری آف فلاسفی. یہ امریکن رائٹر ہے، بڑی زبردست فلسفی ہے، اور وہ ہے فیمنسٹ. تو وہ یہ اس نے تمام ایرسٹاٹل کا کوئی جملہ عورت کے بارے میں، پلیٹو کا کوئی جملہ عورت کے بارے میں، اس نے تلاش کر کے اس میں لکھ دیا. اس میں ایرسٹاٹل کا ایک بڑا مشہور جملہ ہے کہ ایرسٹاٹل نے کہا کہ جب انسان اگر ریشنل لائف نہیں گزارتا تو وہ مر جائے گا، اور مرنے کے بعد اگر ایک انسان ریشنل لائف گزارے گا تو مر جائے گا، اور مرنے کے بعد وہ ایک ستارے پہ چلا جائے گا اور ہمیشہ اس ستارے میں رہے گا. تو جتنے ستارے اتنے انسان ہیں، اور جب بھی انسان پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک ستارہ پیدا ہوتا ہے. جو ریشنل لائف گزارتا ہے اممارٹل ہو کر وہاں پہ رہے گا. لیکن جو ریشنل لائف نہیں گزارے گا، ایرسٹاٹل کہتا ہے اکارڈنگ ٹو نینسی ٹوانا، کہ مرنے کے بعد وہ اس ستارے پہ نہیں جائے گا بلکہ عورت کی صورت میں دوبارہ پیدا ہو جائے گا. تو عورت کی صورت میں ہونا ایک سزا ہے اکارڈنگ ٹو نینسی ٹوانا. تو وہ اس میں پڑھ لی ہوگی. اب امپورٹنٹ بات کیا ہے؟ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر وہ عورت اور مرد کے تناظر میں دیکھ رہی ہے تو شگر ہے کہ اس میں خاص قسم کی کاسمالوجی دے رہا ہے نا، وہ ایک خاص قسم کی کاسمالوجی. اس کاسمالوجی کے اندر اگر مرد عورت سے نیچے نہیں ہے تو اوپر بھی نہیں، اگر اوپر نہیں ہے تو نیچے بھی نہیں، برابر. لیکن وہ یہ کہتی ہے کہ مردوں نے جو کاسمولوجیکل آرڈر طے کیا اس میں عورت کو نیچے کر دیا اور مرد کو اوپر کر دیا. اس کے لیے اس کے پاس بہت سارے آرگومنٹ ہوں گے، لیکن جس طرح سے وہ چیزوں کو دیکھ رہی ہے اور کائنات کو سمجھ رہی ہے اور وہ اعتراضات اٹھا رہی ہے، وہ ٹھیک ہے. اس نے یہ بھی بولا، پی ٹی وی سے بولا کہ یہ خدا کو ہی کیوں کہتے ہیں، ہی کیوں کہتے ہیں، ہی او لارڈ کیوں کہتے ہیں، او لیڈی کیوں نہیں کہتے. تو یہ وہ باتیں وہ کر رہی تھی. تو ایشو یہ ہے کہ کاسمولوجیکل انالیسس اس کی پوری زندگی جو میننگ پاتی ہے اس کاسمولوجیکل اور اس آنٹولوجیکل آرڈر کے اندر طے پاتی ہے جس میں وہ اپنے آپ کو پاتی ہے. تو
یہ کہنا کہ وہ یہ کہہ سکتی ہے وداؤٹ اے کاسمولوجی اور وداؤٹ اے آنٹولوجی پاسبل نہیں، یہ پاسبل نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی دنیا کا انسان، تہذیب تو بہت بات کی بات ہے، اپنی زندگی کو میننگ فل بنا ہی نہیں سکتا وداؤٹ اے کاسمولوجیکل اینڈ آنٹولوجیکل پوزیشن. اور ڈیلیما یہ ہے کہ اپنی پوری زندگی میں اپنی کاسمولوجی اور آنٹولوجی کو کوشچن نہیں کرتا. دیٹ از دا پرابلم. دیٹ از دا پرابلم کہ وہ چونکہ اس کو کوشچن ہی نہیں کرتا، اس کے تناظر میں وہ دیکھ رہا ہے پوری حقیقتوں کو اور جو کوشچن کرنے پہ تیار نہیں. So the cosmological and ontological presumptions are in fact the two irremovable spectacles through which you are looking at reality without questioning the neutrality of those irremovable spectacles. تو وہ کیا ہے؟ ایسے چشمے جن سے آپ حقیقت کو دیکھ رہے ہیں لیکن آپ اس چشمے کو اتارنے پہ تیار نہیں ہو، اتار نہیں سکتے، تو کم از کم اس کے چشمے ہونے کو بھی مان لیں، وہ بھی نہیں مان. تو کاسمولوجیکل اور آنٹولوجیکل ڈسکورس فنڈامنٹلی ایسوسیٹیڈ ہے ہیومن کے ساتھ، اور وہ ہیومن جو سوسائٹی میں رہ رہا ہے اس سوسائٹی کے ساتھ، اور وہ سوسائٹی جس ریاست میں رہ رہی ہے اس ریاست کے ساتھ، اور وہ ریاست جس تہذیب میں رہ رہی ہے اس تہذیب کے ساتھ. ظاہر ہے کہ مجھے یہ کس نے بتا دیا کہ خدا ایک ہے؟ میرے معاشرے نے بتایا نا. میرے معاشرے کا ایک رول ہے. میری حقیقتوں کی ترتیب کو جانچنے اور پہچاننے میں میرے معاشرے اور میری روایات اور میرے تربیت کا ایک رول ہے، اور اس ریاست کا بھی ایک رول ہے، اس تہذیب کا ایک رول ہے، اس لینگویج کا ایک رول ہے. تو یہ کہنا کہ آپ بغیر کسی کاسمولوجیکل اور بغیر کسی آنٹولوجیکل انالیسس کے کسی تہذیب کو سمجھ سکتے ہیں، جب بھول جائیں اس بات کو کہ وہ کیا کاسمولوجیکل اور کیا آنٹولوجیکل پرزمپشن رکھتا ہے، تہذیب کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائیں، پاسبل نہیں. تو جب ایک تہذیب غالب آتی ہے تو اپنی آنٹولوجی اور کاسمولوجی کی بنیاد پر غالب آتی ہے کہ لوگ اس تہذیب کو پہچانتے ہیں اس وقت جب وہ ایکسپٹ کر لیتے ہیں اس آنٹولوجیکل اور اس کاسمولوجیکل آرڈر کو جو کہ اس تہذیب سے نکل کر آ رہا ہے. تو تہذیبی غلبہ دراصل اس میٹافزکس کا غلبہ ہوتا ہے جس میٹافزکس کی بنیاد پر وہ تہذیب کھڑی ہوئی. جیسے کانٹسٹائن جو ہے، وہ کانٹسٹائن کہہ رہا ہے کہ بھائی رومن جو ہیروز ہیں ان کی ورشپ جو ہے وہ مقصد حیات ہے. وہ پریسٹ ہے، اس نے کہا بیٹا مر جاؤ گے تو پھر کیا ہوگا؟ ہیرو کیا کرے گا؟ گھبرا گیا، بیٹا مر بھی تو جاؤ گے، پھر تمہارا کیا ہوگا؟ روز تم مرتے ہوئے لوگوں کو بولا پھر کیا کروں؟ اس نے کہا مر جاؤ گے تو خدا بیٹھا ہوا ہے، وہ چھوڑے گا نہیں. پھر میں کیا کروں؟ اس نے کہا پھر اس کاسمولوجی کو چھوڑو، اس کاسمولوجی کو قبول کرو کہ دیر از اے گاڈ اور یہ ہے بائبل. کنورٹ ہو گیا، کنورٹ ہو کے دوسری کاسمولوجی کو قبول کر. ہیرو ہیرو کچھ نہیں ہوتا، گاڈ ہوتا ہے. بائبل کے سامنے رکھ کر چھوڑ دیا، روم چھوڑ کے ادھر آ گیا، بازنٹائن آ گیا، علاقہ چھوڑ دیا، پوری سلطنت کو لے کے ادھر آ گیا. یو نو واٹ آئی مین؟ تو کاسمولوجیکل آرڈر اگر آپ تبدیل کرتے ہیں تو آپ تبدیل ہو جائیں. یعنی کہ جب آپ کسی کاسمولوجی کو چھوڑ دیتے ہیں تو آپ اپنے وجود کے پورے حصے کو کاٹ رہے ہیں، آپ اپنے انکانشیسنس کو انڈو کر رہے ہیں، آپ اپنی روایات کو انڈو کر رہے ہیں. کنورٹ جب ہوتا ہے آدمی تو وہ بدل جاتا ہے، کچھ اور ہو جاتا ہے. وہ اس نے ایک نئی تہذیب، ایک نئی ترتیب قبول ہے. اور بعض ایسے ہوتے ہیں، اتنے ذہین اور فتین لوگ ہوتے ہیں کہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ اس بات کو ماننے کے نتیجے میں مجھے یہ حقیقتوں کی ترتیب چھوڑ دینی پڑے گی، اور وہ چھوڑنے پہ تیار نہیں ہوتے، اس لیے وہ نہیں قبول کرتے. ابو جہل سے لوگوں نے کہا کہ بھائی تمہارے پاس تو اتنا علم ہے، تم کیوں قبول نہیں کرتے؟ جب تم کہتے بھی ہو کہ وہ ٹھیک کہتا ہے تو کہتا ہے میں یہ میرے لیے ممکن نہیں کہ میں اپنے برابر میں اپنے غلام کو بٹھا لوں، یہ میرے بس سے باہر ہے، میں نہیں کر سکتا، میں یہ نہیں کروں. گو کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ٹھیک ہے لیکن میں یہ کروں گا نہیں. یعنی کہ وہ تو اس معنی میں بہت بہتر تھا کہ اس نے کہا
کہ بھئی یہ حق ہے اور اگر میں نے اس کو پہچان لیا اور اس کو میں نے مان لیا پھر میں اس کے مطابق زندگی گزاروں گا. ریشنل بات یہی ہے. لیکن میں ماننے پہ تیار نہیں ہوں. میں ہوں بدماش, میں ہوں متکبر, میں نہیں مانوں گا. انسسٹ کیا اس نے یہ مان لینے کے باوجود کہ میں اس کاسمولوجیکل آرڈر کو ماننے پہ تیار نہیں ہوں. کیوں؟ اگر میں نے یہ بات مان لی تو مجھے اس کاسمولوجی کو ماننا پڑے گا جو میں نہیں مانتا تھا. جب عبد الرحمان بن عوف گردن کاٹنے کے لیے آیا نا بازار میں, تو اس نے کہا نیچے سے گردن کاٹ, تاکہ جب گردنیں رکھی ہوئی سب سے اونچی گردن ابو جہل کی. یہ ہائٹ تھی اس کی ایروگنس. جی بالکل بالکل ان کا تعلق ہوتا ہے, اور ان میں سب سے اہم چیز یہی ہوتی ہے کہ آپ کے پاس حقیقتوں کی ترتیب کا معیار کیا ہے. اگر آپ کا اور میرا حقیقتوں کی ترتیب کا معیار ایک جیسا ہوگا تو بہت آسان ہو جائے گا میرا آپ کی بات سمجھنا یا آپ کا میری بات سمجھنا, اور آپ کا میرا اشتراک عمل کے امکانات پیدا ہو جائیں گے. لیکن اگر میری اور آپ کی حقیقتوں کی ترتیب کا معیار ڈفرینٹ ہے تو بہت مشکل ہے کہ میں آپ کے ساتھ کوئی لانگ ٹرم بنیادوں پر الحاق کروں, کیونکہ زندگی کے معنی میرے لیے کچھ اور ہیں اور آپ کے لیے کچھ اور ہیں. بہت زیادہ دن تک وہ چل نہیں پاتا. تو جو جسے ہم کہتے ہیں گرافٹنگ, یعنی کہ ویسٹرن سویلائزیشن کا اس وقت ایک میلیوٹک ہمارے رحیم بھائی اس کی بڑی بات کرتے ہیں. گرافٹنگ کریں آپ. گرافٹنگ کیا کریں کہ آپ اپنی تہذیب کے جو اچھی چیزیں ہیں وہ دوسری تہذیب میں تلاش کر لیں اور اس کے ساتھ اس کو جوڑ لیں. اسے کہتے ہیں گرافٹنگ کریں. لیکن یہ گرافٹنگ ہوتی ہے وہ ایڈہاکزم ہے, زیادہ دیر تک وہ چلتی نہیں. ظاہر ہے وہ گرافٹنگ آپ کسی تصور خیر یا تصور حقیقت کے اظہار کے لیے کریں گے نا, یا کس بنیاد پہ کریں گے, تو بنیادی طور پر اس کی حیثیت انسٹرومینٹل ہو کے رہ جاتی ہے, زیادہ دیر تک چلتا نہیں. جیوگرافی کے اندر ایک کنسیپٹ ہے انوائرمنٹل ڈٹرمنزم. جی, انوائرمنٹل ڈٹرمنزم کو بہت یعنی کہ جیوگرافیکل گھڑوں میں اور فلاسفیکل گھڑوں میں بہت زیادہ کریٹیسائز کیا ہے. وہ بھی یہی کہتا ہے کہ جو ہے انسان کے اوپر اس کی جیوگرافیکل انوائرمنٹ کا بہت تیز اور بہت یعنی کہ پروپورشنل اثر ہوتا ہے. تو اس کا کوئی کانٹیکٹ ہے پچھلے فلاسفی کو, مطلب یہ کہ ہوا ہے وہ مختلف لوگوں کی مختلف رائے ہیں. ابن سینا کا بھی یہی خیال تھا کہ جیوگرافیکل پرٹیکولیرٹی جو ہے وہ ہیومن مائنڈ کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے, اور یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو سینٹرل ایشینس ہیں وہ بہت زیادہ بالیوڈ ہیں اور ایسے ہیں, اور جو انڈینس ہیں وہ بہت زیادہ سست ہیں اور یوں ہیں اور وہ ہیں, اس طرح سے جو ہے کیا کہتے ہیں. جی بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں, لیکن کم از کم جو بڑے تھنکرز ہیں. لیکن مسئلہ یہ رہا ہے کہ اس وقت جو موجودہ دور ہے اس میں کوئی بڑا فلسفہ پیدا نہیں ہوا, اس میں زیادہ بڑی سوسیولوجیز پیدا ہوئی. سوشیولوجی زیادہ پاورفل ہے, تو وہ جیوگرافی سے زیادہ ڈیلیکیٹ ڈومین ہے. وہ کہتے ہیں سوشل اسٹرکچر ڈکٹیٹ کرتا ہے آپ کے تھاٹ پروسیسز کو. لیکن جب یہ کانسیپٹ کلیئر ہو جائیں گے نا پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ سوسیولوجی کی اپنی لمیٹیشن ہے. کہ یعنی کہ آپ بڑے سوسیولوجسٹ کو لے لیں, ڈرکھائم کو لے لیں, کارسن کو لے لیں, یا کامٹے کو لے لیں, اسپینسر کو لے لیں, ان کی اپنی میٹافزکس تھی. اسپینسر مانتا تھا ایک خاص اب کی میٹافزکس کو. اسپینسر کہتا تھا کہ جس طرح آرگینزم ہوتا ہے نا اسی طرح سوسائٹی بھی ایک آرگینزم ہے, اور جس طرح آرگینزم کے اندر ارتقا ہوتا ہے اس طرح سوسائٹی میں بھی ارتقا ہوتا ہے. تو وہ تھیوری آف ایوولوشن, تھیوری آف نیچرل سلیکشن کا ماڈل کو میٹافزیکلی ایکسپٹ کرتا تھا اور اس کو اس نے اپلائی کر دیا سوسائٹی کے اوپر. اس کی بنیاد پر سوسائٹی کو سمجھا. تو میں جو بات بتا رہا ہوں وہ یہ کہ جو جیوگرافیکل تھیئری وہ جب یہ کہتے ہیں کہ جیوگرافی ڈٹرمن کرتی ہے ہیومن مائنڈ کو, دراصل جیوگرافی تو بنیادی طور پر فزیکل نیچرل لمیٹیشن ہے نا. اس کا مطلب ہے کہ الٹیمیٹ اسٹاپ آف ریالٹی از میٹر. میٹر از ڈٹرمننگ ہیومن کانشیسنس. تو اس کی کاسمولوجیکل آرڈر کے اندر میٹر ہے سب سے اوپر, اور وہ ڈکٹیٹ کر رہا ہے ہیومن مائنڈ کو. اور ہیومن مائنڈ کی بھی کس چیز کو, برین کو, باڈی کو. برین ہے نا, یعنی کہ جیوگرافیکلی جب آپ انٹریکٹ کرتے ہیں تو برین انٹریکٹ کرتا ہے نا بنیادی طور پر, اٹس اے پارٹ آف دا باڈی. تو ایشو یہ ہے کہ
آپ اس کی بھی یعنی کہ ایک جیوگرافر جب کوئی کلیم کرتا ہے تو اس کو اس کے انالیسس کو بھی آپ میٹا فزکس سے الگ کر کے نہیں دے سکتے. میٹا فزیکل اندر فریم ورک کے اندر ہی آپ رکھ کر اسے سمجھ سکتے ہیں. اس میں مطلب یہ جو یعنی تو فاضل ہو گئی لیکن ظاہر ہے کہ یہ اصطلاحیں جو بڑی اہم ہیں. تو اس میں یہ مطلب جیسے میٹا فزکس ہے مطلب کہ ہم جو ہے مطلب کائنات سے باہر جو ہے جو دنیا ہے جو ہمارے حواس اور محسوسات سے ماورا ہے تو ہم اس کے لیے بھی جو اصطلاح استعمال کرتے ہیں تو وہ ہم اس سے طبعی دنیا کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں. تو کیا مطلب مذہبی پیراڈائم کے اندر یعنی مذہبی منہاج کے اندر میٹا فزکس مطلب ایکسیپٹیبل ہے؟ دیکھیں بنیادی طور پر مذہب جو ہے چیزوں کو ایڈریس جس نوعیت پہ کرتا ہے. دراصل میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ اس کے جو تعلق ہیں دوسری چیزوں کے ساتھ وہ ابھی میں کلیئر نہ کروں. اس کی وجہ کیا ہے کہ پہلے ان 3 برانچز کو ہم سمجھیں. میٹا فزکس ایپسٹمالوجی دوسرے سوال سے ڈیل کرتی ہے اور تیسرا ایتھکس. پہلے ان ٹرمز کو اگر ہم اچھی طرح سمجھ لیں پھر ہم اس کی امپلیکیشنز کے اوپر جائیں. لیکن ابھی فی الحال صرف اتنی بات کہ مذہب جو ہے اس کی اپنی میٹا فزکس ہوتی ہے. لیکن جیسے میں نے پہلے بتایا کہ میٹا فزکس کو ایکسس آپ کیسے کریں گے یہ دوسری سطح کا سوال ہے, تھیوری آف نالج کا سوال ہے. کہ ٹھیک ہے میں نے مان لیا خدا ایک حقیقت ہے, اب میں خدا کو جانوں گا کیسے؟ تو ریشنلسٹ کہے گا خدا کو تم جانو گے عقل کے ذریعے, امپیریسسٹ کہے گا خدا کو تم جانو گے حواسوں کے ذریعے, ریلیجیس یہ کہے گا خدا کو تم جانو گے وحی کے ذریعے. تو میٹا فزکس اسپیسیفک نہیں ہے ریلیجن کے ساتھ. جو بات میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ مادہ پرستی کے ساتھ بھی اتنی ہی جڑی ہوئی ہے جتنی کہ مذہب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اور کوئی بھی مذہبی بحث میٹا فزکس کے بغیر پاسبل نہیں ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ صرف مذہب کی بات نہیں ہے, دنیا میں کوئی بھی بحث میٹا فزکس سے ٹرانسینڈ نہیں کر سکتی. اور لاجیکل پازیٹیوزم آن ورڈ یعنی کہ 19ویں صدی کے بعد لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اب میٹا فزکس کی بحث ختم ہو گئی فلسفے سے. لیکن 20ویں صدی کے اندر جو بڑے فلسفی پیدا ہوئے سب میٹا فزیشین. ہائیڈگر میٹا فزیشین, ڈیلیوز جو مر گیا میٹا فزیشین تھا. وہی کہتے ہیں میٹا فزکس کے سوال کو انہوں نے فراموش کیا جس کی وجہ سے یہ غلطی ہوئی. آنٹولوجی پریسیڈ ایپسٹمالوجی. یہ جب میں میٹا فزکس میں آؤں گا, جب میں پیریڈ کے اوپر آؤں گا نا, کلاسیکل پیریڈ اور ریلیجیس پیریڈ اور ماڈرن پیریڈ یا پوسٹ ماڈرن پیریڈ, تو اس کے اندر میں بتاؤں گا کہ ان ٹرمز کے بارے میں مختلف رویے بدل گئے. گریک یہ کہتے تھے کہ پہلے آپ میٹا فزکس کو ڈیل کریں گے پھر آپ آئیں گے علم کے اوپر, ایپسٹمالوجی کے اوپر. ماڈرنسٹوں نے کہا نہیں پہلے ایپسٹمالوجی پھر میٹا فزکس. تو وہ میں بتاؤں گا, لیکن ابھی 3 میں نے سوال بتایا. دو باتیں ہیں. ایک کو تو ہم تھیوری آف نالج کا ایکسس کریں گے, یعنی کہ خدا ہے اس تک پہنچنا کس طرح سے, اس کو ایکسس کیسے کرنا ہے, یہ ہمیں تھیوری آف نالج بتائے گی. جی اس سے جو پہلا آپ نے جو پوائنٹ ایلابریٹ کیا سر وہ میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ آپ میٹا فزکس صرف آپ کو یہ بتاتی ہے کہ حقیقتوں کی ترکیب کا ایک معیار آپ کے پاس ہونا چاہیے اور حقیقتوں کو پہچاننے کا کوئی پیمانہ آپ کے پاس ہونا چاہیے. جو حقیقتوں کو پہچاننے کا پیمانہ ہے اسے ہم کہتے ہیں آنٹولوجی, اور حقیقتوں کو جو ترتیب دینے کا پیمانہ ہے اسے ہم کہتے ہیں کاسمولوجی. اب پرابلم یہ ہے کہ میں کاسمولوجیکل اور آنٹولوجیکل علم حاصل کیسے کروں؟ اس کے لیے تو میرے پاس کوئی ذریعہ علم ہونا چاہیے. تو وہ دوسرا سوال, دوسری سطح کا سوال ہے کہ اچھا بھائی میں مان لیا کہ حقیقت ہے کوئی, میں یہ بھی مان لیتا ہوں کہ حقیقتوں کی ترتیب ہوتی ہے, میں یہ بھی مان لیتا ہوں کہ حقیقتوں کو پہچاننا ضروری ہے حقیقتوں کو ترتیب دینے کے لیے. تو سوال یہ کہ میں حقیقت کو پہچانوں گا کیسے؟ تو مختلف لوگ مختلف پوزیشنس لیں گے, وہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے. اور کوئی سوال؟ کوئی اور چاہتے ہیں وہ فیصلے کی خرید کرتے ہیں انسان کا جو اعتماد ہے اس کو اٹھا دیا جائے, جبھی ممکن اس طرح کا فیصلہ اس کو جو اخلاقی جو قدریں ہیں ایک چیز کو ثابت کیا جائے کہ مکمل
بدلتی رہتی ہے اور دوسرے میٹافزیکل تمام شامل ہے. سر آپ کو کہہ رہا ہے یہ جو سوچ آپ یہ کہہ رہے کہ میٹافزیکل ہر ایون کے اندر ہوتا ہے. میں پہلی بات لیکن سیکولرزم جو ہے کئی طرح کے ہوتے ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں ایڈیولوجیکل, یہ کوئی اسٹیبلش نہیں ہے لیکن میں سمجھانے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایڈیولوجیکل سیکولرزم ہے, اور ایک کو ہم کہتے ہیں اے ایڈیولوجیکل سیکولرزم. دیکھیں ایک تو پوزیشن یہ ہے کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اپنی میٹافزیکل پرزمپشنس کو, سب سے آپ کی میٹافزیکل پرزمپشن یہ ہے کہ اس کائنات کو خدا نے تخلیق کیا. ایک دوسرے بھائی ہیں ان کی میٹافزیکل پرزمپشن یہ ہے کہ یہ کائنات محض مٹیریل ورلڈ ہے اور میٹر الٹیمیٹ اسٹف ہے, دیر از نو گاڈ, دیر از نو پرائم موور. دو بالکل اپوزٹ پوزیشن ہے نا. تو کہہ رہا ہے کہ اس مسئلے کا چونکہ ہمارے پاس کوئی فلسفیانہ حل موجود نہیں ہے کہ یہ کیسے ثابت کیا جائے کہ کون سی میٹافزیکل پوزیشن ٹھیک ہے, لہذا ایک کام یہ کرو کہ ساری میٹافزیکل پوزیشن کو ٹھیک مان لو. آپ کو آپ بھی ٹھیک کرو, آپ بھی ٹھیک, آپ بھی ٹھیک, سب ٹھیک. سب ٹھیک کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ صحیح کیا ہے, اس لیے سب کو ٹھیک مان لو. لیکن اگر آپ میں یہ کہتے ہیں یہ کون سی پوزیشن ہے, یہ عام طور پر اے ایڈیولوجیکل سیکولر پوزیشن ہے. اے ایڈیولوجیکل کہ ہم نے اس کو مائنس کر دیا کہ آپ کی ایڈیولوجیکل پوزیشن ٹھیک ہے یا ان کی, بھائی کی, کس کی, لہذا ہم سب کو برابر سزا کا مان لیتے ہیں. ہم ایک اے ایڈیولوجیکل پوزیشن پہ چلے جاتے ہیں. ہم کوئی ایڈیولوجیکل پوزیشن ہی نہیں لے رہے, ہم کہہ رہے ہیں سب کی ٹھیک ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ تمام میٹافزیکل پوزیشنز ٹھیک ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی میٹافزیکل پوزیشن ٹھیک نہیں ہے. If every metaphysical position is equally acceptable, that means that nothing is meaningful, equally meaningless ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ انسان کی ایک لمیٹیشن کو ایکنالج کر رہے ہیں. کس لمیٹیشن کو ایکنالج کر رہے ہیں؟ اس لمیٹیشن کو ایکنالج کر رہے ہیں کہ علم کی سطح پر وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ حق کو ویسا دیکھ سکے جیسا کہ حق ہے. یہ میں نہیں کہتا, یہ کانٹ نے 16ویں 17ویں صدی کے اندر کانٹ نے کرٹک آف پیور ریزن میں اسٹیبلش کیا کہ although I am not able to understand this reality because I'll always look at reality through irremovable spectacles of space and time. میں حقیقت کو نہیں جان سکتا, لیکن اس کے باوجود میں حقیقت کو ویسا بنا دوں گا جیسا میں حقیقت کو بنا دینا چاہتا ہوں. مجھے یہ تو نہیں پتا حقیقت کیا ہے, لیکن میں حقیقت کو ویسا بنا دوں گا جیسا میں حقیقت کو بنا دینا چاہتا ہوں. اور اگر آپ 17th century onward ویسٹرن ڈسکورس دیکھیں تو اس نے حقیقت کو ویسا بنانے کی کوشش کی ہے جیسا وہ بنانا چاہتے ہیں. اس کے لیے انہوں نے زبردست جدوجہد کی. تو ایشو یہ ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ میری علمی صلاحیت ایسی نہیں ہے کہ میں حقیقت کا ادراک کر سکوں, تو کیا یہ سوال فراموش کر دیا جاتا ہے کہ حقیقت کوئی چیز نہیں ہے, یا پھر آپ حقیقت کو ویسا بنانے کی کوشش کرتے ہیں جیسا کہ آپ حقیقت کو بنا دینا چاہتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سوال فراموش کر دینے کے باوجود بھی حقیقت سے آپ مفر ممکن نہیں ہے. یو نو واٹ آئی مین. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ ایڈیولوجیکل پوزیشن ہے. سیکولر کی ایک ایڈیولوجیکل پوزیشن ہوتی ہے. جب وہ یہ کہتا ہے کہ تمام مواد و طبیعتی تصورات ایک ہی سطح کے ہیں, تو اس کا مطلب ہے وہ کہتا ہے کہ تمام مواد و طبیعتی تصورات یکساں طور پر نان سینسیکل ہیں, لہذا forget about it and we are going to construct our own metaphysics on the basis of our own rationality. یہ ایک بذات خود ایک میٹافزیکل پوزیشن جو ہمارا خیال ہے, جو ہم کہتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ یہ بات مانتے ہیں کہ forget about metaphysics, تو کیا اس کے نتیجے میں ویسٹرن سویلائزیشن کی ڈومینیشن اسٹیبلش نہیں ہوتی؟ یہ کس بنیاد پہ وہ آپریشن فریڈم اسٹیبلش کر رہا ہے عراق کے اندر؟ کس بنیاد پہ 8 لاکھ انسان مار دیے وداؤٹ نوئنگ ریالٹی؟ ہاؤ کوڈ یو ڈو دیٹ؟ کس بنیاد پہ تم 8 لاکھ انسانوں کو قتل کر سکتے ہو جب تمہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے حقیقت کیا ہے؟ کیوں ڈنڈا لے کے دوڑ رہے ہو بھائی پوری دنیا میں جب تمہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ حقیقت؟ اس کا مطلب ہے تمہیں پتہ ہے حقیقت کیا ہے. کم از کم تمہیں یہ پتا ہے کہ جس چیز کو یہ حقیقت کہتے ہیں وہ حقیقت نہیں ہے. کم از کم یہ تو پتا ہے نا تمہیں. اف یو نو دیٹ
यू विल डू। ये कैसे हो सकता है कि तुम किसी की जान ले लो बगैर ये जाने की हकीकत क्या है? तो ये कहना, ये जो सेक्युलर, जो हमारे यहाँ अपॉलोजेटिक्स, हमारे यहाँ लोग अपॉलोजेटिक इसलिए हैं कि हमारे यहाँ लोग दो तरह के लोग हैं। हमारे यहाँ एक तो वो लोग हैं जो ये समझते हैं कि हमें सोचने की जरूरत नहीं है, हमें कुछ करने की जरूरत है, क्योंकि हम बहुत पीछे रह गए। इसको हम कहते हैं बिलेटेड कॉन्शियसनेस। हम एक ट्रेन से पीछे छूट जाने वाले लोग जो भाग रहे हैं ट्रेन के लिए, ट्रेन उनको नजर आ रही भाग रहे हैं, तो कहना अब हम पहले ट्रेन में चढ़ जाए फिर बैठेंगे फिर सोचेंगे। अभी नहीं सोच, अभी तो भाग के ट्रेन में चढ़ना है, उसके लिए हमें भागना है, गधे पे बैठना है, घोड़े पे बैठना है, हवाई जहाज पे बैठना है, ट्रेन पे चढ़ना है सबसे पहले। ये बिलेटेड कॉन्शियसनेस की बुनियाद पे वो फरामोश करना चाहते हैं इस सवाल। वो कहते हैं कि भाई वेस्टर्न मेटाफिजिक्स कुछ भी हो, उसमें दुनिया में डोमिनेशन तो एस्टैब्लिश कर लिया ना, सही है। उसका जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बेहतर है, उसके ये सब कुछ बेहतर है, उसका लोग ज्यादा, वहाँ पे लोग इसलिए मर जाते हैं कि ज्यादा खाते हैं, और हमारे यहाँ लोग खाने को नहीं है, तो यानी कि वहाँ उन्होंने सब लोग माशाल्लाह लाइन में खड़े होते हैं और जो है शराफत से जिंदगी गुजारते हैं, बहुत अच्छे टाइप के। तो ये अगर मेटाफिजिक्स को भूल भी जाओ तो उनकी डोमिनेशन तो एस्टैब्लिश हो गई है। तो उस मैकेनिकल लाइफ वर्ल्ड को लेकर अपनी मेटाफिजिक्स के साथ फिट इन करने की कोशिश करो। ये एक एडवांटेजम है, ऐसा कभी भी नहीं होता। सर सैयद ने जब अलीगढ़ बनाया ना, तो अलीगढ़ की आप बिल्डिंग जाके देखें, एग्जैक्टली वैसी है जैसी कैम्ब्रिज की बिल्डिंग है, बिल्डिंग का स्ट्रक्चर तक वही है। उनका ख्याल था कि इस तरह की बिल्डिंग का इंसानी जहन पे कुछ खास किस्म का असर होता है जिससे बड़े आलिम फाजिल टाइप के लोग निकलते हैं। सही मैं बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन उन्होंने खुद एक्नॉलेज किया कि जो लोग निकले वो उस तरह के नहीं थे जैसा उन्होंने तस्वुर किया था, जो मैं सोचते थे वो वैसा नहीं हुआ। तो अब ये बात है कि हम मेटाफिजिक्स कल सवाल को अबैंडन करने का की दलील क्या है? दलील ये है कि आपके पास इल्म नहीं है, तो भाई आप एक्नॉलेज करें ना कि हमारी मेटाफिजिक्स ठीक है, हमारी मेटाफिजिक्स इस काबिल नहीं है कि हम सुपीरियर साबित कर सकें। यानी कि 19 सेंचुरी तक तो वेस्टर्न फिलोसोफर्स कहते थे ना कि हमारे पास एक सुपीरियर मेटाफिजिक्स मौजूद है, डेकार्ट की है या स्पिनोजा की है या लाइबनिज की है या फिक्टे की है या कांट की है या हेगल की है या मार्क्स की है। हुजरल के आने के बाद उसने कहा, हुजरल ने कहा भाई क्या तुम चक्कर चलाए, वो मेटाफिजिकल पोजीशन डिफेंडेबल नहीं है, नहीं कर सकते डिफेंड। उसके बाद पोस्ट मॉडर्निस्टों ने आगे कह दिया कि कोई मेटाफिजिकल पोजीशन होती ही नहीं, इल्म है ही नहीं तुम्हारे पास, तुम तो जहालत के पर्दे के पीछे बैठ के सब चीजों को देखते हो, यू आर लुकिंग एट रियलिटी बिहाइंड द वेल ऑफ इग्नोरेंस। तो जब उनके पास अपनी इंस्टीट्यूशंस का मेटाफिजिकल डिफेंस नहीं रहा, तो वो आपसे कहते हैं तुम्हारे पास भी डिफेंस नहीं, तुम्हारे पास तो इंस्टीट्यूशन ही नहीं, हमारे पास तो इंस्टीट्यूशन है जिनको हम 200 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, अब हमारे पास नहीं है उसका डिफेंस। लिहाजा तुम्हारे पास तो इंस्टीट्यूशन भी नहीं है, तुम डिफेंस क्या करोगे? लिहाजा तुम भी भूल जाओ, हम भी भूल जाते हैं। लेकिन इंस्टीट्यूशन तो जो प्रिवेल कर रहे हैं वही मेटाफिजिक्स प्रिवेल करेगी। तो ये हमें समझना चाहिए कि कोई भी इंडिविजुअल जब अपनी जिंदगी को मीनिंगफुल नहीं बना सकता विदाउट एड्रेसिंग मेटाफिजिकल क्वेश्चन, हाउ कुड इट बी पॉसिबल टू डेवलप a society without metaphysical roots? How could it be possible that you are going to construct state, nation state without its own metaphysical presumption? How could you establish a civilization without having its own metaphysical presumption? Question, what about the metaphysical questions intensity in the paradigm of any religion? When it is pre-assumed that religion is mythos, nothing else. देखिए ना, मसला ये होता है कि रिलीजन को माइथॉस, देखिए ना, मैं फर्ज किया कि मैं कहता हूँ कि मैं कल से हाथी को उल्लू कहना शुरू कर दूँ, तो ये एक वर्ड की सतह पे है, लेकिन हाथी तो हाथी रहेगा ना, हाथी हाथी रहेगा। वो कहेंगे अच्छा आप हाथी को उल्लू कहते हैं, ठीक, कोई बात नहीं, हमारे यहाँ तो हाथी को हाथी कहा जाता है। तो मिथॉस कैसे कहा? कैरन की बात तुम करो ना, वो कहता है माइथॉस है। कैरन जो है वो एक वेस्टर्न सिविलाइजेशन के अंदर पलकर बढ़ी हुई है ना, तो जाहिर है उसकी अपनी पर्टिकुलरिटी और इसका एक अपना हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस है। तो रिलीजन को माइथॉस कह देने के बाद, कलेक्टिव मेमोरी कह देने के बाद कुछ लोगों की क्या उसकी इफेक्टिवनेस खत्म हो जाती है?
یو نو وٹ آئی مین. تو ایشو یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں یہ آج سے تھوڑی کہہ رہے ہیں, بہت سالوں سے کہہ رہے ہیں, لیکن کیا ریلیجن ارریلیونٹ ہو گیا؟ اور جو پرابلم ویسٹ کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ ریلیجن کو انہوں نے تباہ کیا ہے, کرسچینٹی کو بہت جدوجہد کے بعد, اس جدوجہد کے بعد تباہ کرنے کے بعد بھی کچھ نہ کچھ شکل میں ریلیجن باقی ہے ان معاشروں کے اندر, یو نو وٹ آئی مین. تو ریلیجس اگر کوئی انسان اس کو مائتھوس کہتا ہے تو ٹھیک, اپنا خیال ایونچولی تو وہ بھی مر ہی جائے گا. عیسائیت کے بارے میں جو آپ نے کہا کہ مغرب نے اس کو جو ہے تباہ کیا ہے, تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ مطلب عیسائیت کی تباہی کے جو اسباب تھے وہ خود اس کی بنیادوں میں جو ہے موجود تھے, اور خاص طور پر جو مطلب یونانی لاجک اور سائنس سے جو ان کا مطلب حد سے زیادہ جو مطلب اثر پذیری تھی, اس کی وجہ سے ان کی اور طریقے جو ان کے مطلب جب ہم کرسچن پیریڈ کو دیکھیں گے تو میں اس کو پہلے کرسچن پیریڈ بھی بتاؤں گا, اور پھر اسکولاسٹسزم میں 3 بڑے تھنکرز ہیں ان کے, سینٹ آگسٹائن, ایکوینس اور اینجلن, تینوں کے آپ کو یعنی کہ میڈیول اسکولاسٹک فلاسفی کے بیسک جو پورشن ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2 سطح پر اس کی پرابلم تھی. پہلی بات تو یہ کہ کیا کرسچینٹی ایک اسٹیٹ تھیوری اپنے اندر رکھتی تھی یا نہیں رکھتی. بنیادی طور پر اسٹیٹ تھیوری اس کے پاس تھی نہیں. جو بیوروکریٹائزیشن اس نے کی وہ پوری کی پوری رومن بیوروکریٹائزیشن تھی, جو اس نے اسٹیٹ کے لیول پر بھی کی اور ریلیجن کے لیول پہ. اگر آپ اس کا پورا ریلیجیس اسٹرکچر دیکھیں تو اس کی کوئی تاریخ نہیں ہے. ریلیجیس اسٹرکچر کی انسٹیٹیوشنلائزیشن کا جو میکینزم تھا وہ بالکل ویسے ہی تھا جیسے رومن اسٹیٹ کا میکینزم ہوتا ہے. جس طرح مانکس ہیں, مانکس کے اوپر بشپ, پریسٹ ہیں, پریسٹ کے اوپر بشپ ہیں, بشپ کے اوپر آرچ بشپ ہیں, آرچ بشپ کے اوپر کارڈنلز ہیں, کارڈنلز کے اوپر پوپ ہیں. تو اسی طریقے سے بالکل رومن اسٹیٹ کا بھی یہ اسٹرکچر تھا. تو 2 اسٹرکچر انہوں نے پہلے دن سے کھڑے کر لیے. تو اصل تباہی تو اس وقت شروع ہوئی جب اسٹیٹ کے ساتھ وہ ریکنسائل کی. جب اسٹیٹ کے ساتھ ریکنسائل کی تو آپ کو سزا بھی دینی ہے, آپ کو پنش بھی کرنا ہے, لوگوں کو معاف بھی کرنا ہے, لوگوں کو جنگیں بھی کرنی ہے. تو اس کی تو کوئی سنت موجود نہیں تھی حضرت عیسیٰ کی زندگی میں بھی. اور تو جو کام حضرت عیسیٰ کرنے کے لیے تشریف لائے تھے وہ کر کے گئے تھے, لیکن اس سے جو اس کو جو اسٹریچ کرتے ہیں نا, اوور اسٹریچ جب کرتے ہیں کسی چیز کو تو وہ کرمبل کرتی ہے. اوور اسٹریچ کیا کرسچینٹی کو, لیکن اس کے باوجود بھی اس کی جو اچھائیاں تھیں, اس موریلٹی کی, اس نے کچھ عرصے تک تو اثر رکھا, معاشرے کو پکڑ کے رکھا بہت کچھ. لیکن ظاہر ہے کہ بعد میں جو رومن بیوروکریٹائزیشن کی پرابلم تھی وہ اس کے اندر بھی ہے. جی سلیکشن اس کے اوپر بنیادی اعتراض یہ ہے کہ اس نے ہر اس چیز کو ڈیکنسٹرکٹ کیا جس سے سلیکٹو ہے وہ ریکنسٹرکشن کے معاملے میں. جو وہ بھائی جن کے ڈریڈا کے بارے میں نہیں پتا, ڈریڈا ایک ڈیکنسٹرکشنسٹ فلاسفر ہے جو ابھی زندہ ہے, اور وہ یہ کہتا ہے کہ بنیادی طور پر اس کا فلسفہ یہ ہے کہ میننگ ایگزسٹ نہیں کرتے. میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں ایک ورڈ ہے اور اس کو آپ سمجھ رہے ہیں ایک ورڈ کے ذریعے. میننگ کا ہے, میننگ سے کوئی تعلق نہیں ہے. میننگ آر ناٹ پاسبل بنیادی طور پر سمجھ. اور وہ یہ کہتا ہے کہ کسی بھی ٹیکسٹ کو لے کر اس کے اندر جو میننگ ہے اس کو ڈیکنسٹرکٹ کیا جائے, اس کو بتایا جا سکتا ہے کہ اصل میں کوئی بھی میننگ موجود نہیں ہے. وہ کہتا ہے کوئی بھی لفظ جو ہوتا ہے جب آپ اسے پڑھتے ہیں تو آدھے میننگ وہاں پہ موجود ہی نہیں ہوتے, اور آدھے میننگ جو موجود ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتے جو آپ سمجھ رہے ہیں. ہاف آف اٹ از ناٹ دیئر اینڈ ہاف آف اٹ از ناٹ دیٹ. تو ڈریڈا جو ہے بنیادی طور پر میں نے آپ کو بتایا نا کہ بنیادی طور پر یہ جو میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ جو میٹافزیکل پرزمپشنز ہوتی ہیں وہ افیکٹ کرتی ہیں آپ کی اپروچ اور آپ کی میتھڈالوجی کو. ڈریڈا کا جو پرابلم ہے وہ اس کی جو روٹس ہیں وہ صرف اس بات پہ نہیں ہے, بنیادی طور پر ہائیڈیگرین روٹس ہیں اس کی. اور ہائیڈیگر یہ کہتا ہے کہ انسان چیزوں کو میننگ دیتا ہے
इंटेंशनली, और किसी चीज के कोई भी मीनिंग वो दे सकता है. अगर किसी चीज के मैं कोई भी मीनिंग दे सकता हूँ उसका मतलब है किसी चीज के कोई मीनिंग नहीं सकते. तो बुनियादी तौर पर हाइडेगेरियन रूट है उसकी. और जाहिर है कि जब आप इस मेथडोलॉजी को लेकर अप्लाई करेंगे तो आप किसी भी लिटरेचर को डिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. तो इशू ये है कि डरीडा अगर क्रिश्चियनिटी के बारे में ये राय रखता है तो जाहिर है कि वो तो स्पेसिफिक है उसके फलसफे से. अब उसने वो मेथडोलॉजी क्यों जुडाइक ट्रेडिशन के ऊपर अप्लाई नहीं किया, जुडाइक टेक्स्ट पे? तो पहली बात तो ये जो जुडाइक टेक्स्ट जो है वो बुनियादी तौर पर इतना स्पेसिफाई हुआ है नेशनलिस्ट कॉन्टेक्स्ट के अंदर कि वो एज ए थ्रेट लिया ही नहीं जाता एज फार एज दी एप्रिसिएशन ऑफ टेक्स्ट इज कंसर्न. देखिए मसला ये होता है कि कौन सा टेक्स्ट पढ़ा जा रहा है. जुडाइक टेक्स्ट नहीं पढ़ा जाता उस तरह जिस तरह बाइबल पढ़ी जाती है. तो वो बुनियादी तौर पर जो उसकी सिलेक्शन होती है, जैसे दास कैपिटल को वो डिकंस्ट्रक्ट करता है, सार्थ को डिकंस्ट्रक्ट करता है, जो पढ़े जाते हैं. यू नो हो सकता है किसी ने कुरान को भी डिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करे, लेकिन उसे पता है कि मुसलमान मार न दें, शायद इस वजह से वो नहीं करता. लेकिन इशू ये है कि जुडाइक जो ट्रेडिशन है वो चूंकि नेशनल स्पेसिफिक हो गया इसीलिए उसकी तरफ उसने शायद तवज्जो नहीं दी, या शायद वो जीव हो, ये तो अब वल्ला हो आलम बिस्सवाब के वो क्या उसकी वजूहत है. लेकिन ये कि जाहिर है कि बहुत सारे लोगों के बारे में ये राय है. हमारे प्रोफेसर थे वो कहते थे विटगेन्स्टाइन इतना बड़ा थिंकर नहीं था लेकिन चूंकि वो जीव था उसको बड़ा थिंकर बना दिया. और क्या कहते हैं मूर उससे बड़ा थिंकर था लेकिन चूंकि वो जीव नहीं था इसलिए उसको बड़ा थिंकर नहीं. हाइडेगर इतना बड़ा थिंकर है, बहुत बड़ी बड़ी किताबों के अंदर आपको हाइडेगर नहीं मिलता. क्यों? क्योंकि उसके ऊपर ये इल्जाम था कि वो नाज़ीज़ के साथ था. तो बहुत सारे यानी कि स्टीव मैक्वीन की किताब है एग्जिस्टेंशियलिज्म के ऊपर, उसमें हाइडेगर ही नहीं है. मैरी वॉर्निक की किताब है सिक्स एग्जिस्टेंशियल, उसमें हाइडेगर नहीं है, जो सबसे बड़ा थिंकर है एग्जिस्टेंशियलिज्म का, क्योंकि वो एंटी ज्यू समझा जाता. हालांकि वो था नहीं. उसके ऊपर जब केस चला तो ज्यूज ने आकर उसकी गवाही दी कि ये एंटी ज्यू नहीं था. मार्टिन बूबर ने और इसने मार्क्यूजे ने, दोनों ज्यूज थे, दोनों ने आके ड्यूरिंग ट्रायल उसके खिलाफ जो केस बना था उसकी गवाही दी. तो वो हम देखेंगे, क्रिश्चियनिटी को देखेंगे. ठीक है, रोक देते हैं. ठीक है. ठीक है, आप इस पर आपको निश्चित करते हैं. ठीक है ना.